أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 31 سے آج ہم پڑھیں گے. کوئی کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سنگولر ہے ان اگر تم ہو تو حبونا محبت کرتے بابا روٹ ہے اس کی اللہ سے فتبعونی پیروی کرو تابعین یحببکم اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا ویغفر اور بخش دے گا لکم تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہ نون با روٹ ہے اس کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اگر تمہیں اللہ پاک سے محبت ہے تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ ہے جی کرائیٹیریا اللہ کی محبت پانے کا. سنت پر عمل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ اگر میری پیروی کرو گے مسلمانوں تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے اور تمہارے گناہ معاف کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنت اللہ کی رضا کا راستہ ہے جو ہم نے اللہ سے دعا مانگی سورہ فاتحہ میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیکم. یہ وہی راستہ ہے سنت کا راستہ. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل ہے اسے اپنانا چاہیے. بدقسمتی سے ہم نے اسے صرف چند ظاہری باتوں میں بنا رکھا ہے جیسے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے کوئی کھاتا ہے ہاتھ سے اٹس اوکے لیکن اصل میں سنت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چمچہ ہوتا تو آپ چمچ سے کھانا پسند کرتے. یہ نہیں کہ چمچہ موجود نہیں تھا عام نہیں تھا بڑے امیر گھرانوں میں ہوتا تھا. عربوں کے پاس برتن کہاں تھے بیچاروں کے پاس. لہٰذا اگر آپ نے گدوں کی حرمت والی حدیث پڑھی ہو تو خیبر کے موقع پر گدے حرام ہوئے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے گدا ذبح کیا حلال تھا نا اس ٹائم تک تو گدا ذبح کیا اور پکانے کے لیے ہانڈیوں میں گوشت چڑھا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا کیا پکا رہے ہو تو ہم نے کہا جی گدا. تو آپ نے کہا گدے حرام کر دیے گئے گوشت پھینک دو ہانڈیاں توڑ دو. تو کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پھینک دیتے ہانڈیاں دھو دیتے. برتن نہیں تھے بہت کم تھے اور بڑے مہنگے تھے کیونکہ عرب میں مٹی بھی تو نہیں ہے نا وہاں پر تو ریت ہے ریت سے تو برتن نہیں بنتے. اور ہمارے یہاں پر ہمیں یہ مسئلہ پرانے دور میں بھی فیس نہیں کرنا پڑا کیونکہ ہمارا میدانی علاقہ ہے. ہمارے یہاں تو کمہار کی جو صنعت ہے برتن بنانے کی یہ تو بہت بڑا ہمارا آرٹ ہے اور دنیا کے بڑی تہذیبوں میں سے ہماری موہنجو دڑو ہڑپا ٹیکسلا کی تہذیب کا یہ بہت بڑا آرٹ رہا ہے بہت بڑی صنعت رہی ہے ابھی بھی. تو مٹی کے برتن ہم نہیں سمجھ سکتے. عربوں کے پاس برتن نہیں تھے بہت ریئر تھا تو چمچے وغیرہ بھی کہاں سے آنے تھے. اچھا ان کے پاس لکڑی بھی نہیں تھی کوئی بہت زرخیز ایریا تو ہے نہیں. لے دے کے کھجوری کا درخت ہے تو کھجور کے تنے میں کون سی کوئی خاص لکڑی ہوتی ہے آپ نے دیکھا جو ہے پتلا سا لمبا تنا ہوتا ہے. لکڑی تو ہوتی ہے ککر کی لکڑی تو ہوتی ہے یہ جو ٹالی ہاں ٹالی اس کی لکڑی بڑی اچھی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کے تنے چوڑے چوڑے ہوتے چوڑے چوڑے تنے ہوتے کئی کئی فٹ کے تنے ہوتے اور وہ پھر کٹتے ہیں تو ان میں سے کہیں کہیں تختے نکلتے. تو یہ جو پام ہے کھجور ہے پام میں تو بالکل ہی تنا تقریباً نہیں ہوتا. تو کھجور کا تنا تو ہوتا ہے لیکن سیدھا تاڑ جیسا لمبا اور باریک. کھجور کا درخت موٹا نہیں ہوتا لمبا ہوتا تو اس لیے ان کے پاس کوئی پراپر لکڑی بھی نہیں تھی. اور کھجور کا درخت تو پھل دیتا ہے بہت سالوں تک تو یہ جب تک پھل دیتا رہے گا کھجور کے درخت کو کاٹیں گے تھوڑی. ہمارے تو یہ جو درخت ہے ٹالی وغیرہ یہ تو ہم اگاتے ہیں لکڑی کے لیے. تو جب وہ تناور ہو جاتا ہے اچھی طرح تو اس کی لکڑی کاٹ لی جاتی ہے. تو وہاں پر لکڑی بھی نہیں تھی ورنہ ترکوں وغیرہ میں لکڑی کے چمچ چلائی جا رہے ہیں تبھی لڑ سکتے. تو اگر برتن ہوتے چمچ ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفاست پسند تھی آپ کو بدبو پسند نہیں تھی تو آپ ضرور پسند فرماتے کہ آپ چمچ کے ساتھ کھائیں. میں تو یہی سمجھتی ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوتھ پیسٹ ہوتا تو آپ استعمال کرنا پسند فرماتے. شیمپو ہوتا تو آپ پسند فرماتے.
کیونکہ خوشبو پسند تھی آپ کو، صفائی ستھرائی پسند تھی آپ کو. اگر ہمارے جیسے آرام دہ جوتے ہوتے تو آپ پہننا پسند کریں. تو اصل میں سنت یہ بھی ٹھیک ہے کہ یعنی ہاتھ سے کھا لو. سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار. ہم نے سنتوں کو چند چیزوں میں محدود کر دیا. مسواک کرو، مسواک بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے. لیکن صرف مسواک اور کھانا پینا ہی سنت نہیں ہے. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم با قدم گزارتے. مشکل ہے لیکن جتنا ممکن ہو سکے سچ بولنا سنت ہے، دل نہ دکھانا سنت ہے، عجز اختیار کرنا سنت ہے، فراخ دل ہونا سنت ہے، معاف کر دینا سنت ہے. تو سنتوں کی تمام پہلو جو ہیں وہ اخلاقیات سے جڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، ویسے ہم پڑھ تو نہیں سکتے، کوشش کرنا. تو جب سنت کی بات آتی ہے تو پورا زندگی کا معیار وہی رکھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے. میں پھر وہی کہوں کہ اس معیار کو ہم اچیو نہیں کر سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے. لیکن جتنا ممکن ہو کم از کم اس کو اپنا مقصد تو بنائے نا کہ یہ ہمارا لیول ہے، کسوٹی ہے، یہاں تک پہنچنا ہے. اب پہنچ سکے نہ پہنچ سکے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اوبیسلی پہنچ نہیں سکتے لیکن 20%، 30%، 40% کچھ تو ایکوائر کر ہی لیں گے. تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے تحت لانا یہ ہے سنت. اور جو سنت کو اختیار کرے گا اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرنے لگے کیونکہ اللہ کردار سے محبت کرتے ہیں. اور جو نبوی کردار کو اپنائے گا اللہ اس سے پیار کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہم نے خود ساختہ سانچے بنا رکھے ہیں نا. جو نعت پڑھتا ہے وہ عاشق رسول ہے، چاہے اس کا پیشہ ہو اور وہ ایک محفل میں جا کر نعت پڑھنے کے 5-5 لاکھ وصول کر رہا ہو، مگر جی وہ عاشق رسول ہے. قوالی گانے والا بھی عاشق رسول ہے، چاہے میوزک حرام ہے، چاہے تالیاں پیٹ پیٹ کر عجیب عجیب وہ شرکیہ وہ چیزیں گا رہے ہیں، لیکن نہیں جی وہ بھی عاشق رسول. پیمانہ ہی یہی ہے ہمارا. جو فیس بک کی کسی پوسٹ کو لائک کر دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہو تو وہ عاشق رسول ہے. جو نہ کرے لائک تو وہ عاشق رسول نہیں ہے. عجیب پیمانے ہیں. دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ ہے جو آپ کی سنت اور اخلاق کو اپناتا. بس یہ کرائیٹیریا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، وہی ہے جو آپ سے محبت کرے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے طریقے پر چلے. آپ دیکھیں بچوں میں جو ہمارے اپنے قریبی ہوتے ہیں یا ہم سے پیار کرتے ہیں بچے، بھانجے بھتیجے کوئی بھی ہو، وہ ہمارے جیسے عادتیں اپنا لیتے ہیں. ان کا بولنا چالنا ہمارے جیسا ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں. تو یہ قدرتی عمل ہے، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس جیسا بننے کی کوشش کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اپنانا محبت کا سبب ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دیتا ہے، مہربان ہے. یعنی کہ اللہ تو بخش دینا چاہتا ہے لیکن بخشنے کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ اتباع سنت. اتباع سنت. اگر سنت کے اتباع کریں گے تو سنت میں پورا دین آ جاتا ہے نا، عقیدے سے لے کر نتیجے اور عمل تک سب کچھ آ جاتا ہے. تو جو اتباع سنت کرے گا اللہ معاف کر دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ 40 سال کی عمر میں جا کر ہوش آئے، 40 سال بے دہانی کی زندگی گزاری، پھر ہوش آئے کہ اوہو اللہ کا تو یہ معیار پسند ہے، قرآن پڑھا سمجھ آئی، آپ اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کیا تو اللہ فرماتے ہیں جب تم چینج ہو جاؤ گے میں پچھلے گناہ معاف کر دوں. کوئی دیر نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہن بڈھے ویلے تک یاد آیا، بڑھاپے میں بھی جسے توفیق مل جائے بہت بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر اللہ رحم کرنا چاہتے ہیں اسے بڑھاپے میں نیک اعمال کی توفیق دیتے. تو جسے بڑھاپے میں بھی نیک عمل کی توفیق مل جائے بڑی بات، ہر کسی کو نہیں ملتی. لہٰذا جو دیر سے بھی کام شروع کرے گا جب کرے گا تو اللہ معاف کر دیں گے. کچھ بھی دیر نہیں ہوتا جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جو تھے نا ابو قحافہ، وہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے.
बूढ़े थे जाहिर है, अबू बकर के अब्बा थे। फिर उसके बाद 14 साल जिंदा रहे, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वफात पाई है। देखिए अल्लाह ने 14 साल अमल की तौफीक दे दी। तो ये अल्लाह की मर्जी है, कभी भी लेट नहीं समझना चाहिए। जिंदगी के किसी लम्हे पर जाकर तौबा की तौफीक मिले, तौबा कर लेना चाहिए। लिहाजा पैमाना क्या है जी अल्लाह की रजा का? सुन्नत, सुन्नत, इत्तबाए रसूल। वो इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। सही कहते हैं कि अल्लाह अपने उन बंदों के लिए तकदीर को भी झुका देगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलेंगे। और सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम अजमाइन उसके जिंदा मिसाल है हमारी। तो लिहाजा अल्लाह बख्शता है, अल्लाह मेहरबान है, लेकिन बख्शिश की शर्त क्या है? इत्तबाए सुन्नत। 100% तो कोई भी नहीं ला सकता। हम जरा नकम्मे हैं, हम तो 70 वाले भी नहीं है, चलो 33-40। देखिए एक बच्चा जो बोर्ड में अपियर होता है वो 33% ले लेता है तो पास हो जाता है। बेशक उसकी 3rd डिवीजन आती है, हो तो जाता है पास। बस बात नहीं, शामिल तो वो हो गया ना पास होने वाले। हम नकम्मे और नाअहल से लोग हैं, दुनिया परस्त, कम हिम्मत। हम तो सहाबा की तरह 80% 70% नहीं ला सकते, हमारी औकात नहीं है। मान लिया 33 के लिए दौड़ लगा लो, 40% आ जाए, 36% आ जाए, पास तो हो जाए ना, फिर अहले जन्नत में शामिल हो जाए। तो हमारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए? इत्तबाए सुन्नत। हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजारते रहे दुनिया में, क्या तरीका कार था। फिर आप देखें जितना आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगते जाएंगे ना, अल्लाह मेहरबान है। इसीलिए सीरतें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने का क्या तरीका है? देखिए किसी भी शख्सियत को जानने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जाकर आप उनके साथ रहें, अब वो तो हो नहीं सकता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हम इतने खुश नसीब नहीं थे कि आपका जमाना पा सकते। दूसरा तरीका होता है उनके बारे में पढ़ें, जाने, सुने। तो लिहाजा सीरत की किताबें पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बार बार पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें कि आपको उनसे लगाव पैदा हो। फिर इंशाल्लाह जब आप उनके बारे में पढ़ते रहेंगे तो आपको मुख्तलिफ बातें याद आएंगी। जिंदगी में मुख्तलिफ औकात में आपने मुख्तलिफ लोगों को देखा होगा। जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार होते हैं ना, जैसे जब 14-15 साल की आप रही होंगे तो आप लोगों की जिंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा रहा होगा, एक्टर या हीरो या कोई, कि जिसके बारे में आप सोचती रही होंगी, जिसके बारे में आप पढ़ते रहे होंगे या उसकी फिल्में देखते रहे होंगे, कोई भी। तो आप याद करें अगर, तो काम करते हुए, कुछ करते हुए आपको उसकी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई अदा, चाहे वो फिल्मी ही हो अदा, याद आती रही हो। ये ऐसे ही होता है, जिसका हम तस्करा करते रहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको हम याद करते रहते हैं। यहाँ तक कि हम सो जाते हैं तो ख्वाबों में उसको देखते हैं। बचपन में कभी आपके साथ हुआ होगा, शायद अभी भी होता हो, कि अगर किसी के बारे में बैठकर बातें कर रहे हैं, किसी घर के बंदे के बारे में बैठकर खूब बातें की, इकट्ठी हुई बहनें तो अम्मी को बहुत याद किया, अब्बू का बहुत तस्करा किया, पुरानी बातें दोहराई, रात को ख्वाब सोए तो ख्वाब में अम्मी को देखा, अब्बू को देखा। तो ये नॉर्मल बातें जिनको हम याद करते हैं वो हमारे जहन में मौजूद रहते हैं, हमारी याद का हिस्सा बन जाते हैं, जागते हुए भी और सोते हुए भी। तो अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करते रहेंगे तो क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी याद का हिस्सा बने रहेंगे, हमें आप वक्तन फवक्तन याद आएंगे, मुख्तलिफ औकात में आपकी बातें याद आएंगी, आपका अमल याद आएगा, और यही चीज हमें लीड करेगी सही अमाल की तरफ। कुल अतीउल्लाह व रसूला, कहो इताअत करो अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह की इताअत करें, क्या है अल्लाह की इताअत? नबी की इताअत करना। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। अगर हम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं तभी तो अल्लाह की इताअत कर सकेंगे। तो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की इताअत कीजिए। फाइन तवल्लु, फिर अगर वो मुंह फेर लें,
فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا۔ یعنی کہ دعوت دی اطاعت کی اور کسی نے نہیں مانا تو اللہ کہتے ہیں انہیں ان کی حال پر چھوڑ دیں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ یعنی کہ ایک بندہ تو ایمان ہی نہیں لا رہا، دوسرا بندہ ایمان تو لے آیا مگر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا، مجھے نہیں چاہیے سنت وغیرہ، یہ بھی کفر ہے۔ تیسری شکل ہے کہ منہ سے کچھ بھی نہیں کہتے، ہاں جی بالکل بالکل، مگر سنت پر عمل نہیں کرتے، اسے باعث شرم سمجھتے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ درجات کا فرق ہے لیکن ہے یہ بھی کفر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہاں پر کافر ان کو کہہ رہے ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے سنت سے بے نیاز بیٹھے ہوئے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چنا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو، تمام اہل جہان میں۔ ذریتاً اولاد ہیں، بعضھا من بعد، ایک دوسرے کی، سب ایک دوسرے کی اولادیں۔ مختلف نسلوں کے چند افراد کا ذکر ہے جی، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان، اور پھر عمران علیہ السلام اور ان کا خاندان۔ عمران جو ہیں یہ حضرت مریم کے والد کا نام، تو حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ چنے گئے۔ اللہ کہتے ہیں سب آدم ہی کی اولاد ہیں، ایک رشتے میں پروئے ہوئے ہیں، چنے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ سب آدم کی اولاد ہیں تو پھر یہ لوگ کیوں چنے گئے؟ ان کے خلوص کی وجہ سے۔ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے خلوص کو دیکھا، ان کے نیک اعمال کو دیکھا تو ان کو قبول کیا۔ اس جب قالت کہا امرات، بیوی نے عمران کی، ربی ہے میرے رب، انی بے شک میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے، ماں جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، باطنون بطن پیٹ کو کہتے ہیں، محررن آزاد، اس کی روٹ، فتقبل منی تو مجھ سے قبول فرما۔ یاد کرو اس وقت کو جب عمران کی بیوی نے کہا اے اللہ، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے، تو اسے قبول فرما، میں اسے تیرے لیے آزاد کر دوں گی، انک انت السمیع العلیم، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ جو ہیں، ان کے شوہر بہت نیک آدمی تھے، ہم نہیں جانتے وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن نبیوں میں کہیں ان کا تذکرہ نہیں آتا، بہرحال بہت نیک تھے اور عالم تھے۔ وہ وفات پا چکے تھے اور حضرت مریم کی والدہ حاملہ تھی، تو انہیں بڑا غم تھا اس بات کا کہ میرے میاں کے وفات پا جانے سے ایک بڑا عالم جو ہے وہ کم ہو گیا، تو انہوں نے یہ منت مانی کہ جو میرا بیٹا ہوگا میں اسے بیت المقدس کو گفٹ کر دوں گی۔ اس وقت تک عیسائیوں میں یہ رسم موجود تھی، بنی اسرائیل میں یہ رسم موجود تھی، یہودی کہنا چاہیے مجھے، میں نے غلطی سے عیسائی کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے نا تو بے خیالی میں نے کہہ دیا، یہودی بنی اسرائیل، ان میں یہ رسم رواج پا چکی تھی کہ لوگ اپنے بچے بیت المقدس میں چھوڑ آتے تھے، ان کے ایک آدھ بچہ گفٹ کر دیتے تھے بطور برکت، تو وہاں پر جو علماء تھے وہ ان کو پالتے اور ان کی دین پر تربیت کرتے، اور وہ بچے آگے چل کر بیت المقدس کے حرم کے خادم بنتے۔ پھر ایسے بچے جو ہیں وہ دنیا کو چھوڑ دیتے تھے، راہب رہتے تھے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے چرچ میں ایسے ہی ہوتا ہے، فادرز اور ننس جو ہیں وہیں پر یعنی کہ پلتے پڑھتے بھی ہیں اور پھر وہ خدمت میں لگے رہتے ہیں چرچ کی۔ اب آ کر چینج کیا گیا ہے پروٹیسٹنٹ فرقہ میں کہ وہ شادیاں کر سکتے ہیں، ورنہ ویسے نہیں ان کے یہاں اس بات کو پسند کیا جاتا کہ فادر جو ہے یا نن جو ہے وہ شادی کرے۔ تو یہود سے آیا ہے ان کے ہاں یہ سب کچھ۔ تو یہود جو تھے وہ بیت المقدس میں اپنے چھوٹے بچے چھوڑ آتے جن کو علماء بیت المقدس پالتے، اور پھر ان کو بڑے بڑے وہ عالم بنتے اور بیت المقدس کا خادم ان کو بنایا جاتا، امام و خطیب، جیسے آج ہمارے امام کعبہ وغیرہ ہیں وہ ہوتے۔ ہر امام کعبہ تو اپنی نارمل زندگی گزارتے ہیں، ان کے ہاں نہیں تھے، تو انہوں نے یہی منت مانی کہ میں اپنا بیٹا گفٹ کر دوں۔ فلما وضعتها، جب اس نے اپنی اولاد جنی، قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے تو بیٹی جنی ہے، یعنی کہ جب ان کے ہاں ڈلیوری ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، تو اس پر وہ پریشان ہوئی، اس وجہ سے نہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی، مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے منت مانی تھی نا بیٹا گفٹ کر دوں گی، تب تک کبھی کوئی بچی گفٹ نہیں کی گئی تھی، ہبہ نہیں کی گئی تھی، بیٹے ہی گفٹ کیے جاتے تھے، تو انہوں نے اب منت مانی تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو پریشان ہوئی نا کہ پتہ نہیں اب
میری منت کا کیا ہوگا؟ واللہ عالم بما وضعت، اللہ اچھی طرح جانتا تھا اس نے کیا جنا ہے. واو زاد عین، وضع پیدا کرنا بنانا. تو اللہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح پتا ہے اس نے کیا پیدا کیا تھا، کیونکہ اللہ کو جو کام لینا تھا مریم سے وہ کوئی مرد کر نہیں نہ سکتا. ولیسا نہیں، الذکر لڑکا، کل انسا لڑکی کی طرح. اب یہ جملہ جو ہے وہ حضرت مریم کی والدہ کا ہے کہ وہ کہنے لگی لڑکا لڑکی برابر نہیں ہوتے. برابر دنیاوی اعتبار سے نہیں وہ کہہ رہی، وہ فزیکلی کہہ رہی کہ جیسے لڑکے تو چھوڑ آتے ہیں ہم بیت المقدس میں، ان کی قوم میں جیسا رواج تھا، اور عالم جو ہے ان کو پال لیتے ہیں اور ان کو آگے پھر اپنے اسٹوڈنٹس بنا دیتے ہیں. لیکن اب کیا بچی چھوڑی جا سکتی ہے ایسے؟ بچی کے تو اور طرح کے مسائل ہیں. تو اس کو کہاں چھوڑا جائے، چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اس کی پرورش کا محرم نہ محرم کو معاملہ کیسے طے ہوگا. یہ مسائل تھے جو ان کے ذہن میں چل رہے. وَإِنِّي بے شک میں نے سمیتُہا نام رکھا میں نے اس کا مریمہ مریم. کہنے لگی میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ یا پھر رہنما. دونوں ہی معنی بہت اچھے ہیں. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اصل میں. تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي اور بے شک میں اعیذھا بکا اس بچی کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، وذریتہا اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ جی میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہے اور میں اپنی بیٹی کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ بچہ روتا ہے. دنیا میں واحد بچہ جسے شیطان نے نہیں چھوا وہ عیسیٰ تھے، کیونکہ ان کی نانی نے ان کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا. اس دعا کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے دعا مانگی نا کہ اللہ میں اپنی بیٹی کو اس کی ہونے والی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور وہ دعا قبول ہو گئی. تو جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو شیطان ان کو چھو نہیں سکے. جی مریم کا ایک معنی ہے بلند مرتبہ اور دوسرا ہے رہنما. فتقبلها تو قبول کیا اس بچی کو، ربوہا اس کے رب نے، بھی قبول حسن عمدگی سے قبول کرنا. وَأَنبَتَهَا پرورش کی اس بچی کی، نباتن پرورش کرنا، حسنن اچھی. اس کے رب نے اس بچی کو قبول کیا عمدگی سے اور اس کی پرورش کا عمدہ انتظام فرمایا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ پریشان تھی کہ پتہ نہیں بچی گفٹ کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے اس بچی کو قبول کر لیا بہت خوشی سے اور اس کی پرورش کا بہترین انتظام کیا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور اس کا کفیل ہم نے زکریا کو بنا دیا. جب حضرت مریم کو لے کر ان کی والدہ بیت المقدس میں آئی اور انہوں نے فتویٰ مانگا علماء سے اپنے کہ جی یہ جو بچی ہے میری بیٹی ہے، میں نے یہ منت مانی تھی کہ میری جو اولاد ہوگی میں اللہ کی راہ میں ہبا کر دوں گی، تو میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو بیٹی تو کبھی گفٹ کی نہیں گئی، اب کیا میں اس بیٹی کو گفٹ کر سکتی ہوں بیت المقدس کو یا کہ نہیں. تو علماء نے بالاتفاق رائے کہا کہ ہاں بیٹی بھی گفٹ کی جا سکتی ہے. تو مریم وہ پہلی بچی تھی جو بیت المقدس کے لیے وقف کی گئی تھی. پھر اگلا مسئلہ یہ آیا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے، کیونکہ لڑکی تھی نا. لڑکوں کا تو انہوں نے کوئی نہ کوئی سسٹم رکھا ہوگا کہ یعنی ایک استاد کی باری ہے، دوسرے کی باری ہے، مختلف ٹیچرز ہوتے تھے نا ایک سے زیادہ، جیسے حرم میں ہوتے ہیں تو کوئی تعداد ہوگی، کوئی حساب ہوگا بچوں کی ان کے ماں بہن تقسیم کا. لیکن بچی کسی کے حوالے کیسے کی جائے؟ تو پھر اس پر ایک بحث ہوئی اور فائنل یہ کیا گیا کہ قلم ڈالے جائیں پانی میں. اصلی قلم جو کانے سے بنتے ہیں جن سے ہم تختیاں لکھتے ہیں، تو جس کا قلم ڈوب جائے، کیونکہ وہ ڈوبتا نہیں ہے نا، جس کا قلم ڈوب جائے وہ مریم کی کفالت کرے. تو حضرت زکریا کا قلم ڈوبا. حضرت زکریا اللہ کے نبی بھی ہیں اور حضرت زکریا رشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی لگتے، تو حضرت مریم کو حضرت زکریا کی کفالت میں دیا. علامہ جب کبھی داخل ہوتا علیہا اس پر زکریا ذکریہ المحراب محراب میں، وجدا پاتا اندہا پاس اس کے رزقن کھانا. اچھا اب حضرت مریم بڑی ہونے لگی، بڑی ہو گئی
ایک جوان بچی بن گئی، 14-15 سال کی ہے، شاید اس سے زیادہ، اللہ بہتر جانتے، ایگزیکٹ ایج تو ہمیں پتا نہیں، لیکن 15 سے 20 سال کے درمیان کہیں ان کی ایج تھی جب یہ سب واقعات پیش آئے۔ تو ایک تو ویسے ہی اللہ نے انہیں چن لیا تھا، نیک ماں کی اولاد تھی، نیک باپ کی اولاد تھی۔ دوسرا حضرت زکریا کی تربیت تھی، نبی تھے زکریا، تو بہت عمدہ عبادات کا ذوق اور شوق تھا ان کا۔ تو ان کا علیحدہ کمرہ تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان سے ملنے آتے تو آپ پڑھ رہی ہیں، اللہ فرماتے واجدہ اندہا رزقن، اس کے پاس کھانے کا سامان پاتے۔ تو حضرت مریم کے پاس مختلف چیزیں موجود ہوتی کھانے پینے کی، ظاہر ہے کہ گھر میں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ گھر میں ہو تو پھر حضرت زکریا کیوں پوچھے؟ کالا وہ کہتا یا مریم اے مریم ان لکی ھذا، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو ظاہر ہے وہ چیزیں وہ ہوتی تھی جو گھر میں اویلیبل نہیں تھی۔ بیت المقدس میں حضرت زکریا رہتے تھے، پڑھاتے تھے، نبی بھی تھے، استاد بھی تھے، پیشے کے اعتبار سے ترخان تھے، لکڑی کا کام کرتے، شادی شدہ تھے، بیوی تھی ان کی مگر اولاد کوئی نہیں، بوڑھے ہو چکے تھے اور بے اولاد تھے۔ حضرت مریم اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ان کے زیر کفالت تھے۔ اسٹوڈنٹس اپنے جو ہالز ان کو ملے تھے ان میں رہتے تھے۔ حضرت مریم چونکہ لڑکی تھی تو ان کو علیحدہ کمرہ دیا گیا۔ تو حضرت مریم کے پاس جب آتے سوال کرتے، مریم بھی کھانے کی چیزیں کہاں سے آئیں؟ مریم جواب دیتی، قالت وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے بھجوائی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بات چیت کرتے تھے حضرت مریم سے، اللہ بھیجتے تھے جب کبھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بے حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتی کہ مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے تو مجھے بھی بھجواتا ہے۔ ہنالکا، ایسے ہی وقت، ایسی ہی جگہ، دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ یعنی یہ بات کئی بار ریپیٹ ہوئی، کوئی وقت ہوگا جیسے توریت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت زکریا نے ایسے پھل موجود پائے جو موسم کے نہیں تھے، بے موسمی تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئے مریم؟ تو مریم نے کہا اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا اللہ جیسے تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے میری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ بے شک تو دے سکتا، تو مجھے اولاد عطا فرما۔ تو یعنی کہ یہ واقعہ تو کئی بار ریپیٹ ہوا، مگر کوئی ایسا وقت رہا ہوگا جب دل پر اثر ہو گئے، دل نرم ہوا، گداز ہوا، رنجیدہ زیادہ ہوں گے، ہوگی کوئی سوچ، انسان کے دل کی کیفیت پر ہے نا۔ لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام بہت دکھی تھے اس وقت، کیا فکر مند تھے یا کیا بات تھی کہ ایسے ہی وقت میں جب حضرت مریم کے پاس رزق دیکھا اور پوچھا کہ مریم کہاں سے آیا، اور مریم علیہ السلام نے حسب معمول جواب دیا اللہ نے بھیجا، ان کا دل بھر آیا، دقت تاری ہو گئی کہ اللہ جی جب تو اس بچی کو بے سبب رزق دے سکتا ہے، مجھے اولاد بھی دے سکتا، مجھے اولاد دے۔ دعا مانگی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعائیں خوب سنتا ہے۔ اب وہ دعا تو بہت عرصے سے مانگ رہے تھے مگر بس اس وقت قبول ہو گئی، تو دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیا پتا کب قبول ہونی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ظاہری بات ہے 15-20 سال کی عمر میں بیاہے گئے ہوں گے اس دور کے طریقے کے مطابق، تو تقریباً 92 سال کے تھے جب ان کے ہاں بیٹا ہوا۔ تو آپ دیکھیں 90 سال میں سے آپ چلے 20 نکال دیں سال، کم از کم 70 سال وہ بیٹا اللہ سے اولاد مانگتے تھے، ناٹ اونلی بیٹا، وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے ایک وارث دے دے جو نبوت کا وارث بنے۔ 70 سال دعا مانگی ہے، پھر جا کر 71ویں سال میں قبول ہوئی، اور 92 سال کے تھے جب بیٹا ملا یحییٰ علیہ السلام۔ تو ہم 4 دن دعا مانگتے ہیں اور اگر قبول نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں میری نہیں دعا قبول ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تب تک تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک تم جلد بازی نہ کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہنا اتنا تو وقت گزر گیا میری تو دعائی قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کب قبول ہو۔ تو یہ رویہ درست رویہ نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اگر ڈیلے ہے نا تو ڈیلے میں بھی خیر ہو، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہو جائے، اور وہ بعض اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے، بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں، اس کے فیصلے بہترین۔
ہاں دعا کرتے رہے، دعا سے نہ. تو انہوں نے دعا مانگی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے اپنی جناب خاص سے پاک اولاد عطا فرما. لدنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں نا، علم لدنی، اللہ کی طرف سے ملنے والا علم، اسی سے ہے، من لدن سے ہے، من لدن اس کی طرف سے، من لدن کا تیری طرف سے، تو اللہ بھی جناب خاص سے عطا فرما. انکا سمیع الدعا، تو دعائیں خوب سنتا ہے. اللہ کی دعائیں سنتے بھی فوراً ہیں، اس پر حکم بھی فوراً جاری کرتے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا نا سوچ ایسی ہے، اتنے سال دعائیں مانگتے ہیں پھر قبول ہوئی، نہیں، دعا تو ہر ایک قبول ہوئی. اس دعا کے اوپر حکم جو تھا اس کے ظاہر ہونے کے وقت، اس وقت پر اس کا ظہور، اور وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. باقی جتنی بار ہم دعا ریپیٹ کرتے ہیں وہ اجر کا باعث بنتی ہے اور آخرت کی نعمتوں کا باعث بنتی ہے. تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے جی. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دن دل کی رکت کی حالت میں اللہ سے دعا مانگی جو قبول ہو گئی. اب اس کے کچھ دن بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے فرشتے آ کر ملے. وہ تو نبی تھے، ویسے بھی ملتے تھے، لیکن اس خاص کام کے لیے. فنادت الملائکۃ، پکارا فرشتوں نے اسے، وہ ہوا جبکہ وہ قائم کھڑا تھا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب اپنے کمرے میں. جب اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا کھڑا ہوا تو فرشتوں نے اسے پکارا. آج آپ دیکھیں یہودیوں میں نماز کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہا، سرے سے نہیں رہا، اور عیسائیوں میں بھی نہیں رہا، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے اور ان کے ہاں نماز فرض تھی جیسے ہم پر فرض. تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. کیسے پتا چلا؟ کیا دلیل ہے؟ اس آیت سے کوئی دلیل ملتی؟ کمرے میں پڑھ رہے تھے، اس سے دلیل کیا ملتی ہے؟ کیسے ثابت ہوا؟ ہاں جماعت دلیل یہ بنتی ہے کہ جس طرح ہم پر جماعت فرض ہے ان پر بھی تھی، یہود پر بھی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے مصر بھیجا تھا تو کہا تھا کہ کچھ گھر مقرر کریں اور وہاں جماعت قائم کریں. تو اب تو آزاد تھے، جماعت تو اسی طرح فرض تھی ان پر. لیکن اگر یہ فرض نماز ہوتی تو جماعت سے ادا کر رہے ہوتے نا حضرت زکریا، مگر اللہ فرما رہے وہ اپنے کمرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے اکیلے. ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک کا خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، بھی یحییٰ کی. فرشتے آئے، انہوں نے پکارا اور بات کی. کئی فرشتے آئے جی، عظیم الشان خبر تھی، اس کا تکریم کا انداز تھا کہ فرشتے کہیں آئے، ورنہ خبر سنانے کو تو جبرائیل بھی کافی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو خوشخبری دے رہا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، مصدقاً، تصدیق کرے گا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی. اللہ کے کلمے سے مراد عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلمۃ من اللہ، اللہ کا حکم. کلمت اللہ ہم مختصراً ان کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، یعنی کہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا. بس سیدن، سردار ہوگا، وہ حصوراً پاک دامن ہوگا. اب نبی تو ہوتے ہی پاک دامن ہے، یحییٰ کی پاک دامنی کا خصوصی تذکرہ آیا. اور نبی یہ نبی ہوگا، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے ہوگا. خصوصاً اس لیے آیا جی کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اسی سے آزمائے گی. حضرت یحییٰ بڑے حسین آدمی تھے، تو ریت میں ان کا ذکر جون دا بیپٹسٹ کے نام سے ملتا ہے. تو بڑے حسین نوجوان تھے یحییٰ علیہ السلام. تو تبلیغ کر رہے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، بغاوت کے الزام میں قید میں ڈال دیا گیا. تو رومنز میں یہ طریقہ تھا کہ قیدیوں کو کام پہ لگا دیتے تھے، جیسے آج بھی لگا دیتے. جو قیدی ہوتے ہیں نا جیلوں میں، تو ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، کسی کی جیلر کے گھر پہ، کسی کی کہیں پہ، کوئی باغ کا کام کر رہا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی بادشاہ کے محل پہ لگا دی گئی مالیوں کے ساتھ. تو وہ باغ میں کام کرتے تھے. تو جو بادشاہ تھا، خیب نام تھا اس بدبخت کا، تو اس نے ایک نا مشرک شہزادی سے شادی کر رکھی تھی، جس کی اپنے پہلے کسی شوہر سے بھی ایک بیٹی. تو وہ اس وقت کی بڑی مشہور اسٹرپٹیز ڈانسر تھی. اسٹرپٹیز ڈانس ہوتے ہیں جس میں وہ ناچتے ناچتے کپڑے اتارتے لگتے ہیں، فلینڈ میں بالکل ہی ننگی ناچتی ہیں. اس دور میں رومنس کا بڑا مشہور تھا، آج یورپ میں بڑا مشہور ہے.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए मैं आपसे कहती होती हूँ कि ये जो कुछ फैशन के नाम पर हो रहा है, ये मॉडर्निज्म नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही जहालत है जिसके खिलाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हुए थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े थे। ये वही जाहिलाना बात है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। लिहाजा वो बड़ी मशहूर स्ट्रिप्टीज डांसर थी, खूबसूरत भी रही होगी, और ज्यादा कुछ अपनी बॉडी की आप देखें एक्ट्रेसेस कैसे हिफाजत करती हैं, तो उसने भी की होगी। तो बहरहाल तस्करे में ये आता है कि वो बड़ी हसीन थी, बड़ी सेक्सी थी, और वो स्ट्रिप्टीज डांसर थी, तो लोग मरते थे उसके ऊपर। तो ये जो बदबख्त बादशाह था, ये खुद भी उसके आशिकों में से था तो सचेला बाप। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ ये सूरत हाल हो, वहां अखलाक का क्या लेवल होगा। तो वो खुद भी जो है उस पर मरता था और चाहता था कि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, तो वो मुंह नहीं लगाती थी। उसके पास अल्लाह माफ करे आशिकों की कोई कमी तो थी नहीं। तो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की जब बाग में ड्यूटी लगाई गई, तो एक दिन वो बाग में काम कर रहे थे, जब उस बदबख्त औरत ने हजरत याहिया को देखा। और याहिया गैर मामूली खूबसूरत थे, हजरत ईसा और याहिया दोनों ही बहुत खूबसूरत थे। वैसे तो सभी नबी खूबसूरत रहे हैं, मगर हजरत याहिया की खूबसूरती की भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ बयान की है। और हजरत ईसा के बारे में भी आपने कहा कि ईसा बड़े हसीन आदमी है। मैंने ईसा को देखा और ईसा बड़े हसीन आदमी है। और दज्जाल का तस्करा करते हुए भी आपने कहा कि दज्जाल तो काना है, तुम्हारा रब काना नहीं, और ईसा तो बड़े हसीन आदमी है। कि इनके दज्जाल जैसा बदसूरत होगा, हजरत ईसा वैसे नहीं होंगे, ईसा तो बड़े हसीन आदमी होंगे। और आपने ये भी बताया कि जब ईसा उतरेंगे जामिया दमिश्क के मशरकी मीनार पर, तो उनका चेहरा चमक रहा होगा, और रंग उनका सुर्ख सफेद है, और जो है बाल उनके ऐसे सेट होंगे जैसे गीले हों, लेकिन गीले होंगे नहीं, देखने में लगेंगे गीले हैं मगर गीले होंगे नहीं। जैसे वो बच्चे सेट वेट जेल लगा कर बाल करते हैं ना, सेट वेट लुक करते हैं, तो वो हजरत ईसा के बालों की ऐसी लुक होगी। और बाल उनके थोड़े से लंबे हैं, बहुत लंबे नहीं है, थोड़े से लंबे हैं, कानों तक आते हैं। तो मकसद ये कि ईसा अलैहिस्सलाम खूबसूरत आदमी है। तो याहिया भी बहुत खूबसूरत थे। और कुछ आप देखिए, एक नूर होता है ना चेहरे पर, नेक अफराद के होता है, नमाजियों का। आप देखिए एक बंदा बेनमाजी हो और एक नमाजी हो, सगे दो भाई हो, और शक्लें भी मिलती जुलती हो, एक बिल्कुल बेनमाजी और एक नमाजी हो, तो जो नमाजी होता है ना उसके चेहरे पर एक और तरह का नूर हो, वो वुजू से आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कयामत के दिन में तुम्हारे वुजू की चमक से तुम्हें पहचानूंगा। तो वो नूर दुनिया में भी आता है, नमाज से आता है। तो जितना कोई नमाजी ज्यादा है, जितना कोई नेक ज्यादा है, आप देखो उसका चेहरा उतना चमकता है। तो अब देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के गिर्द एक रोशनी का हाला सा रहता था, जैसे 14वीं के चांद के गिर्द रोशनी का एक हाला सा रहता। तो क्या था वो? आपके अंदर की रोशनी थी, जो अल्लाह के साथ इस कदर मोहब्बत का ताल्लुक था, वो नूर आपके जिस्म से गोया झलकता था। तो याहिया भी तो पैगंबर थे, नबी थे, खूबसूरत आदमी थे, नेक थे इंतहाई। और अल्लाह कह रहे वह हसूर, नबी तो होते ही पाक दामन है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बैठकर कैसे पाक दामन थे, हालांकि 9-10 साल की उम्र में मिस्र पहुंचा दिए गए थे, यूं समझे कि फ्रांस जैसे मुल्क में पहुंचा दिए गए थे। और उसके बावजूद इस कदर पाक दामन थे कि जब उनको एक औरत ने दावत गुनाह दी, जबकि वो बिल्कुल यंग थे और उनके पास, जिनकी भी शादी वगैरह नहीं हुई थी, जज्बात अपने पीक पर होते हैं इस एज में, और वो एक ऐसे मुआशरे में रहते थे जैसा मुआशरा इस वक्त फ्रांस का है, कि नंगा फिरना वगैरह कोई ऐब नहीं था। औरतें अपने आप को जितना दिखा सकती थी। इनके कपड़े बनाने का मकसद ये नहीं होता कि कितना जिस्म छुपाया जाए, कपड़े बनाने का मकसद ये है कि किस तरह जिस्म ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा हॉट एंड सेक्सी नजर आए माजल्ला। तो इस सूरत हाल के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने अपना दामन बचाया और दावत को रद्द किया। आसान नहीं था उनके लिए, बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि जिस माशरे में रह रहे थे वहां पर घरों में शराबें पी जाती थी, नाच गाने होते थे, कनीजों के साथ खुलेआम फिजिकल रिलेशन थे, नॉर्मल था ये सारा कुछ। और उस माहौल के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम एक जवान आदमी होने के बावजूद अपने सारे जज्बात को रोके हुए थे। तो वहां एक औरत उन्हें इन्वाइट करती, तो वो कहते नहीं, मैं तो अपने रब से डरता हूँ। सब नबी पाक दामन होते हैं, सभी। लेकिन हजरत याहिया की अल्लाह खुसूसियत से कह रहे वह हसूरन, अपने आप को महसूर रखने वाला होगा, अपने आप को जो है पाक दामनी के हिसार में रखे। तो पाक दामन भी थे बहुत, नबी थे, नमाजी थे, इबादत गुजार थे, दिल रोशन था और उसी का चेहरे पर था। तो बहुत खूबसूरत इंसान थे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। तो इसने उनको देखा, उस लड़की ने,
اور وہ حضرت یحییٰ پر عاشق ہو گئی. بلوایا اپنے کمرے میں اور کہا کہ میں تجھے قید سے آزاد کرا دوں گی, تو میرا کیپ بن کے رہ, میرے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا. حضرت یحییٰ نے انکار کر دیا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک تو وہ شہزادی, اوپر سے وہ مشہور ڈانسر, جس کے پیچھے بڑے بڑے امراء وزراء یہاں تک کہ بادشاہ وقت پیچھے پھرتا تھا, اور تاج و تخت گویا اس کے قدموں میں رکھنے کو تیار تھے. اس کی ایک, اللہ معاف کرے, رات سال گزارنے کی قیمت بڑی سے بڑی دینے کو تیار تھے. تو ایک نوجوان جو غریب بھی تھا, ترخان کے بیٹے تھے نا حضرت زکریا علیہ السلام, اللہ کے نبی تھے پر پیشے کے اعتبار سے تو ترخان تھے, اتنا کام کرتے تھے کہ گزارا چل جائے, زیادہ کام نہیں کرتے تھے, باقی ٹائم پڑھاتے تھے. تو ایک ٹیچر کے بیٹے تھے ان لوگوں کی نظروں میں, ایک غریب استاد کے بیٹے تھے, اور اس پر قیدی تھے, اور ساری زندگی قید میں گزرنے کی توقع تھی. تو ایک غریب قیدی نے دھتکار دیا اس کو, تو اس کی ایگو کو وہ ٹھیس لگی, بڑی ہرٹ ہوئی جی وہ بدبخت عورت. اور پھر اس شیطان صفت عورت نے اخی اب سے, جو اس کا ستیلا باپ بھی تھا, یہ کنڈیشن رکھی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی, فزیکل ریلیشن بناؤں گی, لیکن مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. اور اس بدبخت نے اپنی اس لذت کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروایا, اور ان کا سر جو ہے اس بدبخت عورت کو تخت میں رکھ کر, ٹرے میں رکھ کر پیش کیا. یہ باقاعدہ توریت بیان کرتی ہے, اور یحییٰ بیچارے شہید کرتے ہیں, ان کا سر قلم کر دیا. اسی لیے ان کی یہ خاص صفت اللہ بیان کرتے, وہ حسوراً, بہت پاک دامن ہوں گے. انہوں نے جان دینی قبول کر لی, ڈیفینیٹلی پہلے آپشن دیا گیا ہوگا نا کہ یا تو شہزادی کی بات مان لے یا ہم تجھے قتل کر دیں گے. اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے, اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر کسی کا کیپ بن جائے تو اسے گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا, وہ مجبور ہے. اگر فرض کریں ایک انسان قید میں ہے اور اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو فلاں, کوئی عورت ہے یا مرد ہے, عورت کو مجبور کیا جاتا ہے فلاں بندے سے تعلقات بنا, یا مرد کو مجبور کیا جاتا ہے فلاں عورت سے تعلقات بنا, اس کی فزیکل نیڈس پوری کر, ورنہ تجھے جان سے مار دیا جائے گا. تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس بات کو ایکسپٹ کر دیتا ہے کہ جب تک موقع نہیں ملتا مانتا ہوں, جیسے ہی موقع ملے گا نکل جاؤں گا. اس پر کوئی گناہ نہیں, کیونکہ وہ مجبور ہے. تب تک اس کو گناہ نہیں ہے جب تک وہ اس فیل میں لذت نہ اپنے لیے حاصل کر لے, پھر چاہے وہ ساری عمر اس سے نہ نکل سکے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس بھی آپشن تھا, کمپرومائز موجود تھا, لیکن نہیں کیا, نہیں کیا, مرنا پسند کیا. اس عورت کی جو گندی اور بےہودہ پیشکش تھی سے قبول گئی تھی, تو شہید کر دیے گئے بیچارے ظلم کے ساتھ. تو یہ جی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہانی ہے, ان کی داستان ہے, جو ہمارے مردوں کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بڑی گندی باتیں کی جاتی ہے نا کہ بندہ اور گھوڑا برابر ہوتا ہے, مرد کبھی گندا نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر مرد کوئی خراب ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جی بالکل فرق پڑتا ہے. اللہ کے ہاں مرد زانی بھی ہوتے ہیں اور عورتیں زانیاں ہوتی, اور مرد پاک دامن ہوتے ہیں, طیب ہوتے ہیں, اور عورتیں طیبات ہوتی ہیں. جتنی عورت کی عزت ہے اتنی ہی مرد کی عزت ہے. اور قرآن دو مردوں کے قصے سناتا ہے, کسی عورت کا قصہ نہیں سناتا. اس قسم کا نا حضرت یوسف علیہ السلام, انہوں نے اپنی عزت بچائی, قید خانے میں 10 سال سے زیادہ رہنا پسند کیا, لیکن قید خانے کی قید چن لی, اپنی یعنی عزت پر آنچ نہیں آنے, پاک دامنی پر آنچ نہیں آنے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جان دے دی, سر ان کا کاٹ دیا گیا. پتہ نہیں کتنی بار ان کو ہراس کیا گیا ہوگا, کتنی بار ان کو آپشن دیا گیا ہوگا, کیونکہ وہ ان پر عاشق ہو گئی تھی, مرے جا رہی تھی ان کے بغیر. تو کتنی بار ان کو جو ہے وہ سمجھایا بجھایا گیا ہوگا, ڈرایا دھمکایا گیا ہوگا, مگر وہ اللہ کے نبی, اللہ کے بندے ڈٹ کے کھڑے رہے. وہ شہید کر دیے گئے, انہوں نے سر کٹوا لیا, انہوں نے اس بدبخت عورت کی بات نہیں مانی, اپنی عزت پر حرف نہیں آنے. تو عزت صرف عورت کی نہیں ہوتی جی, عزت مرد کی بھی ہوتی. یہ جو ہے نا ہندوؤں کا گندا معاشرہ, وہاں پر یہ باتیں ہیں, کیونکہ ہندوؤں میں تو عام ہے, ان کی کاسٹ والے جو لوگ تھے وہ نچلی کاسٹ والی عورتوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے تھے. ان کے ہاں تو مذہبی رسم تھی کہ شودر ذات کی بچیوں کی جب شادی کی عمر ہوتی تھی تو وہ پہلے براہمن لوگوں کے پاس بھیجی جاتی تھی, اور وہ اس کو شدی کرن کی رسم بھی کہتے تھے کہ ان کی اس طرح پاک ہو جاتی ہے تمہاری بیوی, پھر ان کی شادی کی جاتی.
تو وہ تو ایسی باتیں کر سکتے ہیں نا، انہوں نے تو اپنے دین کو گندا بنا لی، جو کچھ ان کا دین کبھی رہا ہوگا انہوں نے تو اتنا گندا اس کو بنا لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا بندوں، لیکن ہمارا دین یہ نہیں بتاتا، مرد ہو یا عورت، جو بد کردار ہے وہ بد کردار ہے، اور جو نیکوکار ہے وہ نیکوکار، تو یہ اصول ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جسے ایک خوبصورت دولت مند عورت گناہ کی طرف متوجہ کرے اور وہ اس سے انکار کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ تو مرد ہو یا عورت، پاک دامنی ایک صفت ہے جو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور مرد یہ نہیں کہتے، جو مرد ہوتے ہیں حقیقتاً وہ یہ نہیں کہتے دخاندیا سن جیسی ویٹھیا، یہ باتیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کے گھروں میں بھی کبھی ہوتی ہوں گی کہ جب کبھی کہا جائے کبھی آپ فلاں کو دیکھ رہے تھے تو دخاندیا تھے دیکھنے آنا، نہیں، اللہ پاک نے مردوں کو بھی کہا نظریں جھکا کر، مردوں کو بھی کہا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام جس معاشرے میں بڑے ہوئے تھے وہاں پر دکھانے والیاں بہت دور تک دکھانے والی تھی، دور درشن کروانے والی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی نکاح ہی نہیں اٹھائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے، جس عورت نے ان کو متوجہ کرنا چاہا وہ تو ننگی ناچتی تھی، محاورہ تنی سچ مچ اسٹریپٹس ڈانسر تھی، سچ مچ ننگی ناچتی تھی بھرے ہوئے تھیٹر کے اندر، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نظر نہیں اٹھائی۔ تو بات یہ ہے جی عورت ہو یا مرد، جس طرح ایک مرد مومن ہوگا یا کافر ہوگا اور ایک عورت مومنہ ہوگی یا کافرہ ہوگی، اسی طرح مرد زانی ہوگا یا پاک دامن ہوگا، طیب ہوگا، اور عورت بھی زانیہ ہوگی یا طیبہ۔ تو یہ ڈیسیژن کرنے ہوں گے، یہ بیکار شیطانی بہانے ہیں، ایکسکیوزز۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے، انہوں نے دعا مانگی نا ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد دے، تو اللہ نے کہا ہم آپ کو بیٹا دیں گے، ان کا نام یحییٰ ہوگا، تصدیق کرے گا کلمت اللہ کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے، سیدن سردار ہوگا، حصوراً پاک دامن ہوگا، ونبی من الصالحین، اور نبی ہوگا، نبی ہوگا، ہم انہیں نبی بنائیں گے، پہلے ہی خوشخبری سنائی گئی، اور من الصالحین، صالح ہوگا، اصلاح کرنے والوں میں سے ہوگا، کہ اس کے اس وقت بنی اسرائیل کو شدید ضرورت تھی، جیسے آج ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ایک لیڈر مل جائے، ہمیں کوئی ایک لیڈر، تو لیڈر والی سب خصوصیات آ گئی۔ اور اس وقت کے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ رومن امپائر کا یہ جو ٹائم تھا نا، یہ ان کا فحاشی کا پیک کا ٹائم تھا، 10-12% لوگ جو تھے وہ حاکم تھے، باقی لوگ غلام تھے رومن امپائر میں۔ یہ غلاموں کو خریدتے تھے، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، کم عمر کو، اور ان کو جسم فروشی پہ لگا دیتے تھے۔ جسم فروشی کے اڈے ان کے یہاں پلیئر ہاؤسز کہلاتے تھے، لطف اندوزی کی جگہ پلیئر ہاؤسز، اتنا اچھا نام رکھا ہوا تھا۔ پلیئر کہتے ہیں دل کے سکون کو، خوشی سے بھی آگے کی چیز، تو پلیئر ہاؤسز، ہر طرح کا سیکس اویلیبل تھا جی، ہومو سیکشولیٹی چاہیے یا جو کچھ بھی چاہیے، اللہ رحم فرمائے، گند ڈالا ہوا تھا، ننگا پھرنا عام تھا ان میں، اور بےہودگی کا وہ لیول تھا کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنا کوئی بےہودہ اجتماعی حیثیت میں کیسے ہو سکتا، جانوروں کے لیول پر ہی لوگ جی رہے تھے، اور سبھی کی کمائیاں حرام کی تھی، کیونکہ سارے جو بڑے بڑے وزیر وغیرہ تھے نا، ان کے یہ کسینو، یہ پلیئر ہاؤسز چلتے تھے، اور یہی عمارت کا پیمانہ تھا کہ جی اس کی اتنی لڑکے لڑکیاں لگے ہوئے دھندے پر، اس کے اتنے لڑکے لڑکیاں لگے ہوئے دھندے پر، تو اصل میں تو سارے دلال تھے نا ان۔ اب یہ سارے کے سارے جو تھے حرام کھاتے تھے، اور فزیکل ریلیشن میں بھی حرام ہی کر رہے تھے سب کچھ۔ انتہائی گھٹیا سچویشن کے اندر جب پورے معاشرے کا اخلاقی حال یہ تھا، اور دوسری طرف یہ کہ سیکشل ریلیشن کی کوئی اخلاقی یا دینی کسی طرح کی بندش باقی نہیں رہ گئی تھی، حالانکہ تھے یہ مذہباً سب یہودی ہی، لیکن انہوں نے بالکل دین کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا، بس وہ معاشرہ سمجھی ان کا جو اس وقت فرانس میں ہے، بس وہی معاشرہ قائم تھا، اس سے بھی زیادہ کھلے عام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی 2019-2020 میں فرانس میں فیشن شو ہوا، نیوڈ، ننگا فیشن شو،
اب اس میں کوشچن میرا یہ ہے، فیشن کس کو کہتے ہیں؟ کپڑوں کی تلاش کو ہی کہتے ہیں. جس فیشن شو میں کپڑا ہی نہیں پہنا گیا، ننگی پریڈ ہوئی، اس میں کس بات کا فیشن؟ خود سوچے، ہے نا سوچنے کی بات. تو اب میں بھول گئی ہوں، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، پتہ نہیں 200 کتنی، 217 کہ 227 اس میں ماڈلز شریک ہوئی تھی، اور ٹاپ کی ماڈلز تھی، اور سب نیوڈ، ننگا فیشن شو تھا جی. اور انہوں نے پرانے قدیم مصری زیورات اور رومن زیورات کی نمائش کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. فیشن کا تعلق تو لباس کے ساتھ ہے، لباس کے بغیر فیشن کا کیا تصور ہے؟ مجھے بھی تو سمجھائیں. اور یہ کس طرح کی سنک ہے، یہ کس طرح کی سکھ مینٹیلٹی ہے کہ ایک پورا شو چل رہا ہے، اس میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں اور چند نیوڈ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، چند بے لباس عورتوں، برہنہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. کون سی حس کی تسکین ہو رہی ہے؟ کون سی تہذیب ترقی کر رہی ہے بھائی؟ کون سا انسانیت کو نفع ہو رہا ہے؟ ہمیں بھی تو سمجھائیں. کوئی ہماری عقل میں بھی آئے، ہم ہی بے عقل سے ہی، آپ ہی بتا دیں. سمجھ سے باہر کی باتیں. اور مجھے ایگزیکٹلی یہ بات پھر یاد آئی کہ رومن امپائر میں ایسے فیشن شو ہوتے، نیوڈٹی یعنی کہ برہنا پھرنا وہاں پر الاؤڈ تھا لیگلی، تو اس طرح کے شو کیے جاتے تھے اور لوگ بھاری قیمت پر اس کی ٹکٹیں لے کر دیکھنے کے لیے آتے تھے. تو وہی گند دوبارہ آ رہا ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو بڑے بڑے چیلنج تھے، ان میں ایک تو غلامی تھا، 90% لوگ تقریباً غلام تھے. دوسرا بڑا مسئلہ حرام کھانا تھا، کیونکہ سارے جسم فروشی کے اڈے اڈے ہی چلا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ جو ہے جو بڈھے ہو جاتے تھے، ذرا عمر کے ہو جاتے تھے، ان کو دوسرے کاموں پہ لگا لیتے تھے، خدمت وغیرہ کو. اور بس یہی کچھ چل رہا. یعنی کہ پورا روم جو ہے، فلسطین روم کے تحت پر یہ سارے علاقے، یہ عیاشی کا گڑھ تھے. لوگ آتے تھے، جیسے آج روس جو ہے وہ دنیا میں سب سے طویل شاہراہ جس پر سب سے زیادہ جسم فروش عورتیں کھڑی ہوتی ہے، روس کی ہے. کسی کو کوئی شرم نہیں آتی، کیونکہ لیگل کر دیا نا، لیگلائز کر دیا، جسم فروشی کو لیگلائز کر دیا ہے. جسم فروش مرد اور عورتیں باقاعدہ ٹیکس پیئر سے انکم ٹیکس پے کرتے ہیں اس کمائی کے اوپر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا بھی یہی حال تھا. تو بے حیائی عام بے حیائی تھی، حرام کھانا اور حرام زندگی جینا. اور ان سب کے زیر سایہ پھر ایک اور مصیبت کیا تھی؟ شرک. کیونکہ خالص توحید کو جب مانیں گے تو پھر اللہ کے حکم کی طرف جانا ہی پڑے گا نا. تو ریت تو وہی کچھ بتاتی ہے جو قرآن بتاتا ہے. تو ریت تو کسی طرح بھی فحاشی کا کوئی، آج بھی آپ تو ریت کو پڑھ لیں تو فحاشی کی کوئی آپ کو راہ نہیں نکلتی، شراب کی حلال ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. 10 commandments جو آئے، احکامات عشرہ، انہی میں تیسرا حکم یہ تھا کہ کوئی تم میں سے زنا نہ کرے، نہ اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ، نہ اپنے رشتہ دار کی عورت کے ساتھ، نہ اپنے لونڈی کے ساتھ، نہ اپنے کسی جو ہے غلام کے ساتھ، اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ. تو زنا حرام کر دیا گیا، اسی طرح جس طرح ہمارے ماں بہن حرام. تو پھر انہوں نے شرک کو گڑا کہ ہم نے تو جی کلمہ پڑھ لیا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو اگر ہم کوئی چھوٹا موٹا گناہ کر بھی لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، تو فلانے بابا جی بخشوا لیں گے، تو فلانے بابا جی بخشوا لیں گے. وہ جیسے ہمارے یہاں ہیں، ان کا بھی کاروبار چل رہا ہے. ان میں بھی قبریں پوجی گئی، بت ان میں بھی نہیں پوجے گئے. یہود میں بت پرستی نہیں ہوئی، قبر پرستی ہوئی. ہم نے انہی سے قبر پرستی کی. تو شرک، فحاشی، حرام خوری، حرام کاری، یہ وہ کام تھے جن کے خلاف آواز اٹھائی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور چونکہ یہ کام حکومت کے زیر سایہ ہو رہے تھے، حکومت انہیں لیگلائز قرار دے چکی تھی، تو پھر حکومت پر تنقید ہوتی تھی. تو اسی لیے ان دونوں کو باغی قرار دیا گیا. دونوں ہی کے قتل کے حکم صادر ہوئے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے لکھا جا چکا تھا، شہید ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا. تو جی بہت مشکل مرحلہ تھا، اور بہت ہی غیر مہذب لوگ تھے جن کے درمیان حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کام شروع کیا.
آپ دیکھیں یہ وہی دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ بعد کا، جب پومپے کا شہر تباہ ہوا ہے. کھولیے گا کبھی نیٹ پر جائیں، لکھیے پومپے، POMPEI، پومپے، خالی اتنا ہی لکھیے خود ہی کھل جائے گی. یہ روم کا ایک شہر تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تباہ کیا، آتش فشاں پھٹا اور سارا آتش فشاں کا لاوا جو ہے بہہ گیا ان پر. اب اس کے کھنڈرات وغیرہ نکالے گئے ہیں تو لوگوں پر سے لاوا جو گزر جائے تو لاوا جس چیز سے گزرے اسے پتھر کی طرح اسٹون کر دیتے. تو اللہ معاف کرے وہاں سے جو افراد کے لاشیں برآمد ہوئی ہیں، خراب تو ہو نہیں سکتی، تو اتنی یعنی وہ غیر کیا کہوں غیر مہذب جنسی حالتوں میں ہے نا کہ بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، ان ڈیڈ باڈیز کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. اور پھر جو شہر کی دیواروں پر جو تصویریں ہیں جو گھروں کے اندر لگی ہوئی بنی ہوئی، اس زمانے میں اس طرح کی پینٹنگز کا رواج کم تھا. دیواروں کے اوپر ٹائلوں کے اوپر موزیک سٹائل میں پینٹ کیے جاتے تھے، پینٹنگز بنائی جاتی تھی. اور روم کی مشہور تھی موزیک پینٹنگز. جس طرح آج کل ٹائلوں کے اوپر آئل پینٹ ہوتے ہیں نا، کچن میں آپ لگاتے ہیں، بعض اوقات وہ اللہ کے نام وغیرہ بھی لکھے ہوتے ہیں مسجدوں میں لگاتے ہیں. وہ یہ تو ہم لوگ تو مشینی کر لیتے نا، اس وقت ہاتھ سے کیا جاتا تھا اور بڑا آرٹ جیسے کہتے ہیں موزیک پینٹس. تو وہ موزیک پینٹنگز جو ہیں وہ دیواروں پر جو بنی ہوئی ہیں آپ دیکھیں تو شرمسار ہو جائیں. تو یہ ایک ہلکا سا نمونہ ہے اس بات کا کہ روم کی اخلاقی حالت کیا تھی. اس گئی گزری اخلاقی حالت میں اللہ نے دو بہترین نبی میں کھڑے کیے تھے، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. تو یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کا حکم تھا اور ان کو صبح کراس ہی پر چڑھانا تھا، مگر اللہ نے بلا لی. پھر انہوں نے ڈرامہ کیا، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر پڑھیں گے. تو اللہ نے فرمایا پاک دامن ہوں گے یحییٰ، اور نبی ہوں گے اور صالح ہوں گے، اصلاح کرنے کے لیے آئیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اصلاح کرنے والوں کو پسند بھی تو کالا کہا اس نے، کس نے کہا؟ زکریا علیہ السلام. ربی اے میرے رب، انا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا. زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو گیا، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے. اب اگر ان کو یہی شک ہوتا تو دعائی کیوں مانگتے؟ بس یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ حیرت کے مارے کیا اٹھے. جیسے آپ کو یعنی اگر میٹرک کا رزلٹ فرض کرنے آئے اور آپ کو کوئی آ کے کہے کہ تمہارے 92% آیا تو آپ کہہ رہے ہیں میرے آگے میرے کیسے آ سکتے اتنے نمبر. یہ وہ جس کو کہتے ہیں شادی مرگ ہونا. تو نے کہا اللہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. تو ریت کہتی ہے کہ ان کی عمر 92 سال تھی اس وقت. کالا فرشتے نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تیرا رب جو چاہتے اسی طرح سے کر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ ہے تو یحییٰ علیہ السلام کی بھی معجزہ ہے. حضرت مریم کے تو ابا تھے ہی نہیں نا، اللہ کے حکم سے عیسیٰ پیدا ہوئے. تو حضرت یحییٰ 92 سال کے حضرت زکریا 92 سال کے ہو چکے تھے اور ان کی والدہ میڈیکلی بانجھ تھی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیوی بانجھ نہیں ہے. اور آگے سورہ انبیاء میں آپ پڑھیں گے اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کی خاطر اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا کہ وہ بانجھ تھیں مگر پھر اللہ نے 92 سال کی عمر میں بیٹا دیا. تو حضرت جتنی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ہے اتنی ہی یحییٰ علیہ السلام کی بھی معجزانہ ہے، بس وہ دب گئی. کالا زکریا نے کہا رب اجعل لی آیا، اللہ میری ایک نشانی مقرر کر دے، یعنی کہ جب حمل ٹھہرے تو مجھے پتہ لگ جائے. کالا فرشتے نے کہا آیات کا، آپ کے لیے نشانی ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، آپ کلام نہیں کر سکیں گے لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے سے. کہ جب حمل ٹھہرے گا تو 3 دن آپ لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، تکلیف ہوئی نہیں ہوگی لیکن آپ کی آواز بند ہو جائے گی. یہ آپ کے لیے نشانی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کو کثرت سے یاد کیجئے اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کیجئے. با کافرہ ذکر سے ابکار ہے اور عین شین یا عشاء سے عشاء ہے کہ اب صبح و شام اللہ کی تسبیح کیجئے، خاص یہ اوقات ہیں، اور باقی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیے. اللہ نعمتیں دے تو اور ذکر کرے. اب یہ ایک ہی رات کا قصہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ آئے، پہلے حضرت زکریا سے ملے اور پھر گئے حضرت مریم کے پاس.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو چنا، وطہرکی، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا، واصطفاکی، اور منتخب کیا، علی نساء العالمین، تمام اہل جہان میں۔ فرشتے مریم کے پاس گئے، کہنے لگے اے مریم، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک کر دیا اور تمام جہان کی عورتوں میں منتخب کیا۔ یا مریم اے مریم، اقنتی، اطاعت کیجیے، لربی کی، اپنے رب کی، ہمیشہ اپنے رب کی فرما بردار رہیے گا، وسجدی، سجدے کیجیے گا، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے گا۔ یعنی کہ اب جب اللہ نے چن لیا تو اور فرما بردار ہو جائے، نمازی اور کثرت سے کرے، ہو سکے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اب وہ حضرت مریم تو رہتی ہی بیت المقدس میں تھی نا، تو اگر آسانی ہو تو پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے، اور جو نماز اس نے گھر کے صحن میں پڑھی وہ مسجد سے افضل ہے، جو گھر کے کمرے میں پڑھی وہ صحن سے افضل ہے، جو اندرونے میں کمرے میں پڑھی وہ بیرونی کمرے سے افضل ہے۔ تو ہمیں گھروں پر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں، آپ گھر پر جماعت کر سکتے ہیں، جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں، حفظ وغیرہ کیا ہے، نہیں بھی کیا تو جس بچی یا بچے کو زیادہ قرآن یاد ہے اس کو امام بنائیں، گھروں پر جماعت کریں۔ گھر بھی تو مسجد ہے کہ نہیں ہیں؟ یہود عبادت گاہ کے بغیر عبادت نہیں کر سکتے، منع کیا گیا ہے، وہ صرف اپنی صومعے میں ان کی عبادت گاہ کو صومعہ کہتے ہیں، تو وہ اسی میں عبادت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ عیسائی جو ہے وہ چرچ میں ہی کریں گے، ہندو مندر میں ہی کرے گا، لہٰذا ہندو اپنے گھر میں بھی مندر بناتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر عبادت نہیں کر سکتے نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، سوائے باتھ روم کے، قبرستان کے اور اونٹوں کے باڑے کے، وہ بھی اگر ختم ہو جائے تو قبرستان کوئی تھا وہ ختم ہو گیا وہاں سے، یا کوئی جگہ باتھ روم تھی وہ توڑ تاڑ کے کچھ اور بن گیا، یا کسی جگہ اونٹ بندھتے تھے اب وہ جگہ صاف کر دی گئی، تو پھر وہاں پر بھی نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری پوری زمین مسجد، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں انشاءاللہ، احزاب میں پڑھیں گے، سورہ احزاب میں اللہ کہتے ہیں میرے گھر جن میں میرا ذکر ہوتا ہے، تمہارے گھر جو مسجدیں ہیں، تو کون سے گھر مسجدیں ہیں؟ ہمارے اپنے گھر مسجدیں ہیں، کیونکہ مسجد کون سی جگہ ہے جہاں سجدہ کرنا جائز ہے، تو ہمارے لیے تو پوری زمین مسجد ہے، ہم جہاں چاہیں نماز پڑھیں۔ تو گھروں میں نماز پڑھنا عورت کے لیے افضل رکھا گیا ہے، مردوں کے لیے افضل نماز مسجد کی ہے اور ہمارے لیے گھر کی۔ ایکسیپشن ہے جمعہ اور عیدین، بس جمعہ اور عیدین میں جا سکیں تو جائیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما کنتا، نہیں تھے آپ، لدیہم، پاس ان کے، اس جب یلقون، وہ ڈالتے تھے، اقلامہم، اپنی کلمے، ایہم، کون ان میں سے، یکفل، کفالت کرے گا، مریم کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور جس وقت اپنی کلمے پانی میں ڈال رہے تھے اس جھگڑے کو چکانے کے لیے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ بحث ہوئی حضرت مریم کی کفالت کی، تو ڈیسائیڈ کیا گیا جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا، یہ اس بات کے ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس بات کو حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کی دلیل بنایا ہے۔ ہم کیا بحث کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے کائنات بنی ہے تب سے ہی کہتی ہے نا، اور آپ حاضر و ناظر ہیں، شرک ہے، قطعی شرک۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب یہ واقعات پیش آ رہے تھے تو آپ زندہ نہیں، موجود نہیں تھے، زندہ بھی نہیں تھے obviously۔ دیکھیں زندگی کی جب بحث ہوتی ہے نا آن دا فیس آف دا ارتھ، تو زندگی اور موت آن دا فیس آف دا ارتھ۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عہد الست کا واقعہ پیش آیا تھا تو ساری روحیں پیدا کر لی تھی نا، پڑھ لی ہے نا آپ نے، حضرت آدم علیہ السلام کی کمر سے ساری روحیں نکال لی، قیامت تک جتنے افراد پیدا ہونے سب کی روحیں، اور سب سے عہد دیا، اور شعور کے ساتھ سب نے عہد دیا نا۔ اب وہ روحیں کہاں ہیں؟ عالم ارواح میں کہیں پر رہتی ہوں گی، ہمیں کیا پتا۔ ہم زندگی کی بات کرتے ہیں اس دنیا میں پیدائش سے، اور موت اس دنیا میں خاتمہ۔ مر کر روح کہیں ختم ہوتی ہے؟ روح تو ختم نہیں ہوتی، روح تو صرف ٹرانسفر ہونے کا نام ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا، واپس روحوں کی دنیا میں۔ اب ہمیں ہی نہیں پتا کہ روحوں کی دنیا میں کس طرح ہیں، کہاں ہیں، پیدائش سے پہلے روحیں کہاں ہوتی ہیں اور پیدائش کے بعد روحیں، یہ ہمیں پتہ ہے علیین اور سجین میں جاتی ہے، پر علیین کہاں ہے، سجین کہاں ہے، وہ کچھ ہمیں نہیں پتا۔ تو وہ تو پھر سارے ہی زندہ ہیں اس معنی میں، نہ کبھی کوئی، جب سے حضرت آدم کے کمر سے نکالا اللہ نے روحوں کو تو ان کو موت نہیں دی تب سے، اور سب عالم ارواح میں، عالم برزخ میں زندہ ہے، کوئی نہیں مرتا، مریں گے سب اس وقت جب اینڈ آف ٹائم ہوگی۔
تو اس زمانے میں دیکھو سارے زندہ ہیں، لیکن نہیں، اس کو زندگی اور موت نہیں مانتے ہیں. زندگی ہے فیس آف دا ارتھ، ورلڈ، دنیا، اس میں پیدا ہونا، اور موت ہے اس دنیا میں ختم ہونا، بس. ٹھیک ہے، باقی سب فلسفے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ بیٹھ کر دیکھ نہیں رہے تھے. اور ہم بڑے یقین سے کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ان کو سب پتا ہے، جو پہلے ہو چکا، جو ان کے بعد ہوگا. تو جو یہ نہ مانے وہ گستاخ رسول ہے، تو جو یہ مانے وہ تو پھر مشرک ہو گیا، کیونکہ وہ تو قرآن کو نہیں مان رہا. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا. آپ سب جانتے ہیں ایک عام الفیل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی 10 ہجری. یہ آپ کا دنیا میں زندگی کا دورانیہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سب ہو رہا تھا آپ موجود نہیں تھے. وما كنت لديهم اذ يختصمون، آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. اس قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشر کی خوشخبری دیتا ہے تجھے بھی، کلمت، ایک کلمے کی، منہ، جو اسی کی طرف سے ہو. اے مریم، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اپنی طرف سے کلمے کی. کلمہ کیوں کہا گیا حضرت عیسیٰ کو؟ کیونکہ وہ پروسیس کے تحت پیدا نہیں ہوئے نا، جو نارمل پروسیس ہے شادی میاں بیوی کا اکٹھا ہونا. اللہ نے حکم دیا، بس ہو جا، پیدا ہو گئے. اللہ نے بس کہا حرف کن کہ مریم حاملہ ہو جائے، مریم حاملہ ہو گئی. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلمت من اللہ. اور یہی حضرت یحییٰ کی صفت آئی تھی کہ مصدق من کلمت اللہ، یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں، حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں. اسم ہو، اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم. نام تو عیسیٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن لقب مسیح ہے. مسیح کا مطلب ہے ٹچ کرنے والا، مسح سے ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تو لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھا تو بینائی لوٹ آئی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو کوڑ چلا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح. بیٹے کس کے ہیں جی؟ مریم کے. ابا کون ہے؟ کوئی نہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. وجیہن، بہت مرتبے والے ہوں گے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، واو جمہا وجہ، چہرے کو کہتے ہیں. تو وجیح چہرے والا، بامانے بلند مرتبہ، جس کو لوگ دیکھنے کے لیے ترسے کہ کاش ہم دیکھ لیں، جس سے لوگ ملنے کے لیے ترسے کہ کاش ایک بار ملاقات ہو جائے. تو ایسے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. وجیہن، بہت بلند مرتبت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. ومن المقربین، مقربین میں سے ہے، اللہ کے قریبیوں میں سے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. کتنے معجزے عطا کیے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اور ہم پر اللہ کی کتنی شفقت ہے، اس آخری مارکے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہم نکاب ہو گئے انشاءاللہ. وَيُكَلِّمُ، کلام کرے گا وہ، النَّاسَ، لوگوں سے، فی المہدی، پنگھوڑے میں، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں. مہد میں تو ہو چکا جی، حضرت مریم کی گود میں، اور کہل تو ان پر آیا ہی نہیں. وہ تو اٹھا لیے گئے 32 یا 33 سال کی عمر میں، تو وہ تو بالکل جوان تھے. کہل تو کہتے ہیں بڑھاپے کو، کہولت کہتے ہیں اچھے بڑھاپے کو، یعنی کہ 60-70 سال کی عمر ہو جانا، جب بڑھاپا وہ باڈی پر نظر آنے لگے. اصل میں کہولت کہتے ہیں ہڈیوں کے ڈھلنے کو. تو جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو قد چھوٹا ہونے لگتا ہے نا، باڈی شرنک ہونے لگتی ہے، تو اس فیل کو کہولت کہتے ہیں. تو یہ چیز آتی ہے 60 سال کے بعد پراپرلی. 60 سال تک بندہ ایسے ہی سیدھا رہتا ہے نارملی. کوئی بیمار شمار ہو، جیسے کوئی تکلیف، کوئی بیماری لگ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ 60 سال تک بندہ سیدھا ہی رہتا ہے. ہلکا پھلکا گھٹنوں میں درد، آنکھوں میں موتیا، یہ مسائل ہوتے. 60 سال کے بعد انسان کی باڈی جو ہے شرنک ہونی شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیں 1-2 انچ کا چھوٹا ہو جائے، 1-8 انچ پاؤں چھوٹا ہو جائے. ہاں سچ مچ، کیونکہ وہ شرنک ہو جاتا ہے نا، مسلز جو ہے نا وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ہڈیاں تو اپنی جگہ پر رہتی ہیں، تھوڑی بھور بھی جاتی ہیں، لیکن خاص طور پر مسلز ختم ہو جانے کی وجہ سے باڈی شرنک ہو جاتی ہے. تو اس فیل کو کہولت کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عمر تو آئی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 33 سال کی، 32 یا 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو کہولت ابھی باقی ہے. جب دوبارہ آئیں گے، اور بعض احادیث کہتی ہیں کہ 40 سال گزاریں گے، تو 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے تو 40 سال مزید زمین پر گزاریں گے تو 73-74 سال کی عمر پائیں گے. سمجھ گئے؟ تو ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا وہ باقی واپس آنا اور بڑھاپے میں لوگوں سے خطاب کرنا بھی باقی ہے.
वमिन अस्सालिहीन, और वो सालेह लोगों में से होंगे, यानी खुद इस्लाह वाले होंगे और लोगों की इस्लाह करने वाले होंगे। कालत, पुकार उठी मरियम, रब्बी है मेरे रब, अन्ना कैसे, यकूनु होगा ली मेरे यहाँ वलदुन बेटा, मेरा बेटा कैसे हो सकता है अल्लाह जी, वलम यमससनी बशरुन, मुझे किसी इंसान ने नहीं छुआ, यानी कि मेरा तो किसी के साथ कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं, शादी मेरी नहीं हुई, तो मेरा बेटा कैसे होगा, लॉजिकल क्वेश्चन था। काला, कहा उसने, किसने कहा जी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। कज़ालिकिल्लाहु, इसी तरह करता है अल्लाह, यखलुकु, पैदा करता है, मा यशाउ, जो चाहे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मरियम हैरान ना हो, आपका रब इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है। उस रब ने मिट्टी से आदम का मुजस्समा बनाया और फिर उस मिट्टी में जान फूंक दी और वो मिट्टी से गोश्त पोश्त का मुजस्समा बन गया। यानी आप सोचिए कितनी हैरत की बात है, मिट्टी से बना हुआ वो बुत जो है उसके अंदर खून दौड़ने लगा, जान आ गई, और फिर आदम के वजूद से जवान औरत निकाली गई, हवा। पता नहीं कैसे निकाली गई, मैं तो जितना सोचूं हैरान होती हूँ, बस अल्लाह ही कर सकता, क्योंकि औरत से तो चले हजरत मरियम की प्रेगनेंसी किसी जरिए के बगैर हुई, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से, बाकी सब तो नॉर्मल था ना, वो तो सब औरतों के साथ होता है, बच्चे का ग्रो करना, पैदा होना नॉर्मल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी से हजरत हवा कैसे निकाली गई, वो भी जवान औरत, कोई बच्ची नहीं, कैसे निकाली गई, सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं और सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर रब। हमारी तो अक्ल काम नहीं करती ना, नहीं करती ना, मेरी तो नहीं करती। मैं अक्सर हैरान होती हूँ और मैं सोचती भी हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को इतना बहस का मौजू बनाया गया है, अगर काबिल बहस कोई पैदाइश है सचमुच तो वो हजरत हवा की पैदाइश, क्योंकि कुरान कहता है, तौरात कहती है, इंजील कहती है कि आदम के बॉडी के अंदर से हवा निकाली गई। अब वो कैसे निकाली गई और एक जवान औरत आदम की बॉडी से कैसे निकल आई, हैरत अंगेज। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का कुन है, इसको अल्लाह ही जानते। तो उसी अजीम रब ने जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से इंसान बना दिया, जिस तरह एक मर्द से जवान पूरे कद की जीती जाती औरत पैदा करवा दी, निकाल दी उसकी बॉडी से। अब पैदा करना औरत की तरह पैदा करना नहीं है, बच्चा पता नहीं किस तरह हजरत आदम की बॉडी से निकाला गया हजरत हवा को, तो हजरत हवा को निकाला उसी रब ने, हजरत मरियम को बगैर किसी जरिए के प्रेग्नेंट किया, बस अल्लाह का हुक्म था और हजरत मरियम प्रेग्नेंट हो गई, बाकी सब कुछ नॉर्मल। इसके बाद में जो बाकी कहानियां हैं वो कहानी है कि जी रातों रात डिलीवरी, जो प्रेगनेंसी मिच्योर होगी और ईसा डिलीवर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप पढ़ेंगे भी आगे इंशाल्लाह, अभी भी पढ़ेंगे, फिर सूरह मरियम में भी पढ़ेंगे, फिर सूरह अंबिया में भी पढ़ेंगे। सूरह मरियम में प्रेगनेंसी का तस्करा सबसे ज्यादा पढ़ेंगे आप। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पूरी प्रेगनेंसी थी और जब चंद माह के बाद उनको ये अंदेशा हुआ, इस रात से वाकिफ थे सिर्फ हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी, शायद इनकी अम्मी भी जानती हूँ, पता नहीं इनकी अम्मी थी या, इनका समय तस्करा नहीं मिलता ना, इसलिए पता नहीं। तो हजरत मरियम जो थी, जब उनको अंदेशा हुआ, कि कुरान खुद बयान करता है सूरह मरियम में कि जब मरियम को अंदेशा हुआ कि लोग जान जाएंगे, तो वो चली गई अपने आबाई जागीर पर, उनकी आबाई जागीर थी बैतुल्लाहम जगह का नाम है वहां पर, तो वहां चली गई, अकेली रही फिर बाकी महीने वहां पर। फिर उनके यहाँ हजरत ईसा पैदा हुए अल्लाह के हुक्म से, और डिलीवरी भी प्रॉपर नॉर्मल हुई, ऐसे नहीं कि जी बस जैसे वो कहते हैं कि जी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके पेट पर फूंक मारी तो बस ईसा डिलीवर हो गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ, प्रॉपर डिलीवरी हुई। वो पूरा वाकया अल्लाह बयान फरमाते हैं कि मरियम जो है वो तकलीफ में थी और अकेली थी, तो कहने लगी काश मैं तो मर जाती और लोग मुझे भूल चुके होते। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी और कहा आपके लिए पानी का चश्मा जारी कर, तना थपथपाओ, खजूरें गिरेंगी और अपनी आंखें ठंडी रखो और परेशान ना। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब अगला मरहला ये था कि लोगों को क्या कहूँ, तो फिर वापस लेकर आई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में बोले। तो बाकी सारा प्रोसेस नॉर्मल था, सिर्फ एक चीज जो थी वो मोजिजाना थी और वो थी प्रेगनेंसी विदाउट रीजन, जिसे आज तक यहूदी जो हैं इल्जाम लगाते हैं बोहतान बांधते। ईसाई बोहतान नहीं बांधते, पर वो फिर और तरफ चले गए। सिर्फ हम हैं जो इस बात को वैसे बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कुरान करता है, जैसे तौरात करती है, जैसे इंजील करती है, अल्हम्दुलिल्लाह।
इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो फैसला करता है किसी मामले का, फ़इन्नहु, बेशक, यक़ूलु, कहता है, लहू, उस काम से, कुन, हो जा, फ़यकून, वो हो जाता है। जब तेरा रब इरादा करता है कि किसी काम के करने का, तो उस काम को कहता है काम हो जा, काम हो जाता है। तो आपके रब ने जब कहना है कि मरियम प्रेग्नेंट हो जा, तो मरियम प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक खास मोजज़ा था जी। वयुअल्लिमुहुल किताबा, वो तालीम देगा किताब की उसे, वल हिकमत, हिकमत की, वत तौरात, तौरात की, वल इंजील, इंजील की, व रसूलन इला बनी इसराइल, और बनी इसराइल में रसूल बनाएगा। किताब और हिकमत की तालीम मिलेगी तौरात और इंजील की। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम दोनों को पैदाइशी तौरात हिफ्ज़। तौरात उतरी एक दफा है मगर मिली इन्हें 4 दफा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाए, फिर इन्होंने तौरात गुम कर दी, जालिमों ने कदर नहीं की। फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इन्हें दोबारा तौरात लिखवाई, ठीक है, दूसरी दफा। फिर दानियाल अलैहिस्सलाम ने इन्हें तीसरी दफा दी। फिर हजरत याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको, समझ गए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम को पैदाइशी तौरात थी। हजरत याहिया का भी पढ़ेंगे मरियम में, सूरह मरियम में। हजरत याहिया को भी पैदाइशी किताब थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी। और फिर इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, कुछ ऐसे कवानीन के बारे में जो तौरात में जेरे बहस नहीं आए थे। ठीक है, तो इंजील उसका एक नया एडिशन थी। और अल्लाह ने कहा कि मैं उसे रसूल बनाऊंगा बनी इसराइल की तरफ। अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है। अन्नी, बेशक मैं, कद, बिला शक व शुबा, जी तुकुम, तुम्हारे पास लाया हूँ, भी आयातिन, एक निशानी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से। ईसा अलैहिस्सलाम ने खिताब करते हुए कहा, बेशक मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लेकर आया हूँ। अन्नी, बेशक मैं, अखलुकु, बना देता हूँ, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनत तीनी, मिट्टी से, कहाई अति, मुजस्समे, अतवैरी, परिंदों के। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदों के मुजस्समे बनाता हूँ। फ़अनफुखु, फिर फूंक मारता हूँ, फीही, उसमें, फयकून, वो हो जाते हैं, तैरन, परिंदा, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। मोजज़े का जिक्र कर रहे हैं कि मैं मिट्टी का मुजस्समा बनाता हूँ परिंदे का, फूंक मारता हूँ, जिंदा परिंदा बन के उड़ जाता, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वह उबरियु, मैं अच्छा करता हूँ, अल अकमहा, पैदाइशी अंधे को, वल अबरसा, बर्स वाले को, कोड़ियों को, कि मैं हाथ लगाकर पैदाइशी अंधों को और पैदाइशी कोड़ियों को सेहतमंद कर देता हूँ। वह उहियल मौता, मुर्दे जिंदा करता हूँ, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, अपनी मर्जी से नहीं करता, मोजज़ात है ना। वो उनब्बियुकुम, मैं तुम्हें खबर देता हूँ, बिमा, उसकी, जो ताकुलूना, तुम खाते हो, वमा तदखिरूना, और तुम जखीरा करते हो, फी बुयूतिकुम, अपने घरों में। मैं तुम्हें खबर देता हूँ जो तुम खा लेते हो और घरों में छुपा लेते हो, जखीरा कर लेते हो। यानी कि तुम्हारी कितनी इनकम आई, कितनी तुमने इस्तेमाल कर ली और कितने तुमने छुपा के रखे हुए, संभाल के रखे हुए, सब बता सकता हूँ तुम्हें। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन, इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, लकुम, तुम लोगों के लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो ईमान नहीं लाए जी यहूद, उन्होंने से जादू कराती। और हमारे भी जो जाहिल लोग हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तस्करातुल गौसिया उठाकर देखे, आपको उसमें वाकया मिलेगा कि अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, बगदाद में उनसे आकर जो यहूदी ईसाई थे और यहूदी थे, उन्होंने मोजज़ा मांगा। अच्छा, यहूदियों ने मोजज़ा मांगा जी, ईसाइयों ने नहीं। यहूदी तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं। उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कर देते, तो तुम भी करके दिखाओ। तो जो है अब्दुल कादिर जिलानी, उन्होंने कहा ठीक है चलो। कब्रिस्तान में गए, कहा बताओ कौन सी कब्र का मुर्दा जिंदा कर दे। तो एक पुरानी कब्र जो है उसकी तरफ कहा गया कि इसका। तो उन्होंने कहा अच्छा, ईसा क्या कहकर मुर्दे जिंदा करते थे? उन्होंने कहा जी कहते थे कुम बाइज़्निल्लाह। तो कहने लगे फिर मेरे में उसमें फर्क क्या रहेगा ईसा में, अगर मैं कहूँ कुम बाइज़्निल्लाह, तो मैं तो अपने हुक्म से जिलाऊंगा। तो कहा कुम बाइज़नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। और कब्र से मुर्दा जिंदा निकल आया और वो ढोल बजा रहा था। तो उसने बताया कि मैं 500 साल पहले मरा था, मैं मरासी था, पेशे से ढोल बजाता। तो फिर उन्होंने कहा मुतबाइज़ मेरे हुक्म से मर जा, वो मर गया। तो 60,000 यहूदी उस दिन ईमान लाए। पहली बात तो ये है कि बगदाद की टोटल आबादी कितनी थी उसमें। दूसरी बात ये है, ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा मांगकर यहूदी मान ले, वो तो उनकी जिंदगी में ही मान नहीं लाए जालिमों। और तीसरी बात ये देखें, ईसा बार बार कह रहे हैं मैं परिंदों में जान डाल देता हूँ अल्लाह के हुक्म से, मैं अंधों को बीनाई देता हूँ अल्लाह के हुक्म से, मैं कोड़ियों को सेहत देता हूँ अल्लाह के हुक्म से, मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। और ये फरमा रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो कहते हैं कुम बा इज़नी और मुतबा इज़नी,
یہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اپنی کلاس میں پڑھا رہے ہوتے نا تو بچوں کے ساتھ کھیل کھیلتے، بچوں کو کہتے ہیں متبعز نہیں، بچے مر جاتے، اور کہتے ہیں کنبعز زندہ ہو جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، تم کافروں کی آیتیں ہم پر لگا دیتے. یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ موت اور زندگی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کوئی ویسے وہ نہیں دکھا سکتا کہ معجزات اور کارنامے. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں کئی غیر نبی افراد تھے جن سے فرشتوں نے بات کی، لیکن میری امت میں فرشتے امتیوں سے بات نہیں کریں گے. میری امت پر غیب کے سب دروازے بند کیے جا چکے ہیں سوائے سچے خوابوں کے. میری امت میں اگر کسی غیر نبی سے فرشتے مخاطب ہوں گے تو وہ ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وفات پا چکے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نہیں جانتی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں مجھ سے فلانا فرشتہ آ کر ملے. تو اب تو کہانیاں ہیں جی، کوئی کہانیاں ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور فرقہ اویسیہ کے بابا جی ہیں بیٹھے ہوئے ملتان میں، نام نہیں مجھے ان کا پتا. ان کی مجھے ویڈیو کلپ کسی بچی نے بھیجا، ان کے ابا وہاں سے بیعت ہوئے ہوئے تو بچی نے مجھے بھیجا. اور آپ امیجن کریں کہ وہ بندہ جو ہے وہ یہ کیا ہوتا ہے، آرتھوپیڈ ہے، سینئر آرتھوپیڈ سرجن ہے جو اس سے جا کر بیعت ہوا ہے بابا جی سے. اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں اللہ سے ملا اور میں نے کہا کہ بے نظیر کو معاف کر دے، بخش دے. اور ہٹلر کو بھی میں نے بخشوا لیا. میں نے کہا اللہ جی ہٹلر کو معاف کر دیں، ہٹلر نے نا یہودیوں کا قتل کیا ہے تو یہودی ہمارے دشمن. اور میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ جو خودکشی کرتے ہیں نا لوگ، ان کو معاف کر دیں، ان کے اوپر جو سزا رکھی ہوئی ہے نا وہ ختم کر دیں. اور اللہ نے یہ بھی مان لیا. ان کی بکواس سنو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مجھے حیرت ان افراد پر ہوتی ہے جو سامنے بیٹھ کر بات سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں. کہتے ہیں جناب میں علی بن عثمان ہجویری، وہ میں کہہ رہی ہوں داتا صاحب میرے پیر بھائی ہیں. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی کہ میرے اور داتا صاحب کے پیر ایک ہیں اور ہم ایک ٹائم کے اسٹوڈنٹس ہیں. جیسے آپ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں نا ایک کلاس میں، تو ہم دونوں ایک پیر کے مرید ہیں، ہم اکٹھے ہیں. اب آپ دیکھیں علی بن عثمان ہجویری کب وفات پا گئے، تو یہ بابا جی تو ابھی بھی بیٹھے ہیں اور یہ پیدا بھی اب بھی ہوئے ہیں، ہے کوئی 50-60 سال کی عمر ان کی. اب جب یہ بات بچی نے پوچھی کہ ابا پھر یہ اتنا ڈفرنس، تو کہتے ہیں یہ باتیں تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی، یہ جو ہے معرفت کی باتیں ہیں. ڈیٹ آف برتھ بھی معرفت کی بات ہے. ایک بندہ 6 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے، ایک بندہ 1200 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے. اللہ کے بندوں کچھ تو خوف کرو، کچھ تو عقل کا استعمال کرو. اس میں معرفت کا کیا کام ہے؟ دل حیران ہوتا ہے ان باتوں. یہ سب شرک ہے جی، یہ بہت بہت شدید شرک، بہت شدید. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے، موسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے، سلیمان علیہ السلام کو معجزے ملے، پر معجزے کس نے دیے؟ اللہ کریم. اللہ کے حکم سے معجزے دکھائے، اگر اللہ نہ دیتے تو نہ دکھا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اپنے بس میں کسی کے کچھ نہیں، اللہ نے جو چاہا کیا. ایک بڑی مثال ہے آپ کے سامنے، یحییٰ علیہ السلام شہید ہو گئے قید خانے میں، سر کا قلم کر دیا گیا ان. اور آپ دیکھیں اللہ نے لکھ رکھا تھا یہ ہونا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا سر کاٹا گیا، ٹرے میں سجایا گیا، کپڑا ڈالا گیا، تحفہ لا کر اس بے حیا عورت کو پیش کیا گیا. ہونے دیا اللہ نے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں لکھا تھا. اللہ قید خانے سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا، کچھ نہیں بگاڑ سکے، عیسیٰ کا بال بھی بانکا نہیں کر سکے علیہ السلام. تو وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. کسی بندے کے پاس کوئی طاقت نہیں. جب نبیوں کے پاس نہیں ہے تو غیر نبی کی تو بات ہی کیا، کچھ نہیں ہونا والا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوئی غیب کا علم نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی کرامت نہیں ہے کسی کے پاس، سب بیکار کی بات. چلیے حضرت عیسیٰ کا جو خطبہ ہے وہ پورا کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وہ مصدقاً میں تصدیق کرتا ہوں لما اس کتاب کی جو بین یدیّ میرے سامنے مجھ سے پہلے موجود ہے، من التوراۃ توریت میں سے. میں ان احکامات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہے، یعنی کہ توریت میں توریت کی تصدیق کر رہا ہوں.
ولی اوہلا، اور میں حلال کروں گا لکم تم پر بعض الذی چیزیں حرم حرام کر دی گئی علیکم تم پر، میں تم پر وہ چیزیں حلال کروں گا، بعض چیزیں جو حرام کر دی گئی۔ حلال و حرام بدل دیا تھا نا انہوں نے، شراب حلال کر دی تھی، سور حلال کر لیے تھے، فحاشی حلال کر دی تھی، اور کئی حلال چیزیں حرام کر رکھی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو حرمتیں انہوں نے جھوٹی قائم کر رکھی ہیں میں وہ ختم کر دوں گا۔ وَجِئْتُکُم، میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی آیاتن، ایک نشانی من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، میں تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں، معجزات جو تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو، تو اللہ کا خوف اختیار کرو اور میری پیروی کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو۔ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے جی، دیکھ لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سے کتنا ملتا ہے نا، کیونکہ سب نبیوں کی تعلیمات ایک ہی۔ اب یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو سازش تیار ہوئی اس کا ذکر ہے، اس کو کل سے۔ یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کوئی بات کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھیں۔ سبق سے آپ نے غافل نہیں ہونا، کل انشاءاللہ میں سب کا سبق سنوں گی شروع سے لے کر اب تک، ٹھیک ہے؟ تو سبق اپنا یاد کر لیجیے جی۔ کوئی سوال نہیں؟ جی جی جب ہم میں تھوڑا سا آسان نظر آتی ہے دعا ہماری قبول ہو رہی ہے، تو کیا ہمیں وہ قبول ہو چکی ہے، کیا ہمیں وہ مانگنی چھوڑتے بھی چاہیے نہ وہ مانگتے رہنا؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی دعا اللہ سے مانگیں اور وہ دعا قبول ہو جائے، وہ کام ہو جائے، پھر بھی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے یا کہ جو ہے ہمیں چھوڑ دینی چاہیے؟ دعا پر منحصر ہے نا۔ فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور آپ دعا مانگ رہے اللہ سے شفا دے دے، وہ شفا یاب ہو گیا، اب وہ دعا تو ختم ہو گئی، ضرورت ہی ختم ہو گئی، لیکن آپ دعا مانگ رہے اللہ رزق میں برکت دے، بے شک رزق میں برکت آ گئی، پر ہمیں ہمیشہ مزید برکت کی ضرورت رہتی۔ یا آپ کا بچہ ضدی ہے، نافرمان، بات نہیں سنتا، آپ دعا کرتے اللہ سے ہدایت دے، فرما بردار بنا، وہ ہو گیا، لیکن آپ کبھی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، فرما برداری کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو دعا جاری رکھے۔ تو یہ دعا پر منحصر ہے، اگر تو وہ ٹائم بینگ ضرورت ہے، ٹمپریری کام ہے، تو اس کے لیے دعا مانگے، جب وہ کام ہو جائے تو ختم۔ اور کچھ چیزیں جو ہیں ان سے ہم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے پھر ہمیشہ دعا مانگتے ہیں۔ اگر جو بندہ مطلب کہ قتل کیا گیا ہے اس کا جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے کہ اس کو مطلب کہ وہ شہیدوں میں آئے گی یا اچانک اس کو نہیں پتا کہ میں باہر نکلوں گا مجھے بانٹ لوں گا، کیا وہ ناحق قتل جو قتل کر گیا گناہ معاف کر دیں گے؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ناحق قتل کر دیا جائے تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ شہداء میں آتے ہیں؟ دیکھیں جی، قتل ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو حق پرستی کی وجہ سے مار دیا گیا، جیسے فور ایگزامپل اس کی فی الحال جو ایک ظاہراً مثال ہے، اندر کا حال اللہ جانتا ہے، ارشد شریف، انہیں صرف اس لیے مار دیا گیا کہ وہ حکومت کے خلاف بات کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کسی کو صرف حق پرستی کے بنا پر مارا گیا ہے تو اس بندے کو تو شہداء میں شامل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ ہے کہ وہ مظلوم مارا گیا، جیسے بم دھماکے ہوئے ایویں ہی لوگ بیچارے مارے جن کا کوئی قصور نہیں، ٹھیک، تو وہ بھی شہداء میں شامل ہے، درجے میں فرق۔ اب تیسرا وہ بندہ ہے، وہ بھی مجرم، مارنے والا بھی مجرم، جیسے دو گینگ لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پولیس افسر نے کسی پر ظلم کیا، اگلے کو موقع ملا اس نے پولیس افسر کو مار دیا، اب وہ دونوں ہی ظالم ہیں، اب ان کا معاملہ اللہ کی طرح، ٹھیک ہے نا، ان کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہوتا ہے نا سیاستدانوں کو مار دیتے ہیں، خیر وہ تو بالکل ہندو ہی تھے، لیکن کوئی مسلمان کون سے، جیسے بے نظیر صاحبہ قتل کر دی گئی، ٹھیک ہے نا، اب مسلمان تو ہیں بے نظیر صاحبہ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کے ذمہ سیاسی جرائم بہت ہے، کرپشن اور یہ اور وہ، لیکن مار تو دی گئی نا۔ اب یہ اللہ پھر بیلنس کریں گے، اللہ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیا وہ بڑا ہے یا ان پر جو ظلم ہوا وہ بڑا ہے، وہ پھر اللہ بیلنس کرے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، لہٰذا ہر مرنے والا سملر نہیں ہوتا، مرنے والے کے حالات الگ الگ ہوتے۔ اب اس میں وہ لوگ آ گئے جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں۔ دیکھیں شہید اصل میں وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں حق پرستی کے لیے جان دیتا ہے۔ ایک بندہ دین پر کام کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگ ہی کر رہا ہو،
جیسے وہ لکھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اس کو وارننگز دی جاتی ہے، وہ باز نہیں آتا، وہ سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو قید کیا گیا، اس کو سزا سنائی گئی، اس کو مار دیا گیا، یہ بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو. ٹھیک ہے. اب جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو معاف کر دیا جائے. تو ایک بندہ اگر حق پرستی، عدل و انصاف کی وجہ سے مارا گیا ہے تو اس کی گناہ تو معاف ہو. ٹھیک ہے. لیکن ویسے باقی کسی کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ باقی کوئی جیسے حادثے میں مر گیا یا کچھ، تو اس کو کچھ آسانی تو ملے گی لیکن اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. گناہ صرف اس شہید کے معاف ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہوا مارا جائے، چاہے وہ پھر جنگ ہو اور چاہے وہ علم وغیرہ کی. جیسے کئی علماء بھی دیکھیں، حرمین کے کئی علماء شہید کیے گئے ہیں. یہ ابن سلمان کی گورنمنٹ میں کئی علماء غائب ہوئے ہیں اور کئی شہید ہوئے ہیں، اس لیے کہ جیسے انہوں نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی انہیں شہید کر دیا. اس کے سوا بھی بہت سارے لوگ ایسے رہے ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں ظلم کے ساتھ شہید ہوا اس کے گناہ معاف ہوں گے. جو حادثاتی طور پر مرا وہ شہادت کے درجات میں 40 درجوں میں سے کوئی ایک درجہ تو پائے گا، لیکن اب وہ درجہ کس لیول کا ہوگا اور اس پر کتنی جیسے ڈسکاؤنٹ ملے گا وہ اللہ کو، اس کے بارے میں ہم ہارڈ اینڈ فاسٹ کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. اللہ ہم سب کو اپنی رضا پر موت دے، اس حالت میں موت آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. آمین ثم آمین. آپ سب نے اپنا سبق پورا یاد کرنا ہے. آل عمران بہت اہم ہے. آپ لوگوں نے پتہ نہیں نوٹس کیا یا نہیں، میں 2 دفعہ آپ سے بات ڈسکس کر چکی ہوں کہ بقرہ کے آپ نے روٹ ورڈز یاد کیے، تو آپ دیکھیں ابھی تک ایک آدھ لفظ کو چھوڑ کر کوئی نیا لفظ آپ کے سامنے نہیں ہے. اب 27ویں پارے میں اور 29ویں پارے میں آپ کو نئے زیادہ تر لفظ ملیں گے. اب کوئی ٹاما ٹاما لفظ آئے تو محنت آپ نے نہیں چھوڑنی. میں تھوڑی سی بزی ہوں، دعا کریں مجھے کوئی بہت اچھی ہیلپ مل جائے. میں آج کل کوشش بہت کرتی ہوں پر آئی ایم ناٹ ایبل ٹو میٹ دا بوتھ ہینڈس، تو اس وجہ سے میں ابھی سننے میں کوتاہی کر رہی ہوں. کل انشاءاللہ میں خود نہ بھی سن سکی، میں کسی کی ڈیوٹی لگاؤں گی کہ وہ باقی سب سے سنی اور اس سے میں خود سن لوں گی. تو آپ نے آل عمران کی یہ 51 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، ساری آیتیں یاد کرنی ہے، کل میں نے سن لوں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا کرے اور انشاءاللہ 3:30 کلاس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک. اچھا ایک بات یہ کہ ابھی اپلوڈنگ نہیں ہو رہی، اصل میں آج انشاءاللہ ہو جائے گی. نیٹ بہت ویک آ رہا تھا، بڑی میں نے کوشش کی مگر جو موبائل ڈیٹا ہے وہ بھی بہت ویک تھا تو اپلوڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی. یہ شکر ہے کہ زوم وغیرہ چل رہا ہے. تو کل میں نے کیا ہے ایک پارٹ صبح والی کلاس کا تو وہ ہو گیا ہے، تو امید ہے کہ آج ہو جائے گا. تو اگر موبائل انٹرنیٹ ویک نہ ہوا تو آج اپلوڈنگ کر دوں گی انشاءاللہ. اللہ ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.